کتنا مشکل ہوتا ہے گھر سے نکلتے ہیں؟ بالکل شروع میں جب میں نکلتا تھا سٹارٹنگ بھی تھی کلائمبنگ کی، جنون میرے اوپر سوار تھا. جب میری بیٹی بھی پیدا ہوئی لاسٹ ایئر تو میری بیٹی نے ہاتھ کر دی مین گیٹ پہ جا کے، اس نے دونوں ہاتھ پھیلائی، میں نے اس کو بھی وہ نہیں کیا، میں نے ہاتھ ہٹا کے نکلا تو میرے پاؤں پکڑی اس نے. تو اس وقت مجھے پہلی دفعہ مجھے وہ ہوا کہ اب وقت آیا کہ میں اپنی فیملی کو بھی ذرا ٹائم دے دوں. بہت ٹف ہوا ہے ایون میری وائف اور میرے والدہ وہاں پہ انہوں نے رونا سٹارٹ کیا. تو وہ مجھے ذرا اس پوائنٹ پہ میں خود بھی ایموشنلی وہ ہوا. کتنا مشکل ہے ویسے وداؤٹ آکسیجن کلائمب کرنا؟ کیونکہ کلائمبنگ اور الپائنزم کی اگر بات کریں تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. دیکھیں ڈیتھ زون جو 7,000 سے سٹارٹ ہم ڈکلیئر کرتے ہیں، خاص کر ہم جو وداؤٹ آکسیجن تھے 7,300 کے بعد ہم ڈیتھ زون ڈکلیئر کرتے ہیں. اگر وہاں دیکھیں تو آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. گیم تو آکسیجن کا ہے. پیکس آپ نے وداؤٹ آکسیجن کیا ہے، ویسے کہیں پہ لگا کہ یار بڑا رسکی قسم کی سچویشن میں آپ آ گئے ہیں؟ کافی جگہوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری آخری ایکسپیڈیشن ہو سکتی ہے، لیکن وہی ول پاور آپ کا، اور اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا جو فزیک ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا کلائمبنگ میں لازمی ہے. لوگوں کو کچھ کو یہ بھی لگتا ہوگا کہ سرباز بہت بڑا نام بن گیا ہے، تو اس کے پیچھے کی سٹوری بھی نہیں پتہ ہوتی. اگین جو آپ کی 21 سالہ جرنی ہے، اور جب آپ انیشیلی گریڈ 9 میں تھے تو کیسے یہ سارا سلسلہ چلا، کچن کرو میں آپ کام کرتے تھے، تو یہ ساری سٹوری بھی ذرا بتائیں. ویسے کون سے ایسے ایکسپیرینس تھے مائنڈ میں تھا ویسے آج یہ بنیں گے، یا بھائی لک آپ کو لے کے بھی آئی ہیں؟ نہیں، مجھے لگتا تھا. اچھا. کیونکہ میں بچپن سے ایک ایتھلیٹ رہا ہوں، اور مجھے پہاڑوں کے ساتھ ایک دل لگی بھی آپ کہیں. مجھے شروع سے پہاڑ مجھے بہت اٹریکٹ کرتے تھے، اور کیونکہ میں ایسے علاقے سے بھی ہوں، ہنزالی آباد یا کریم آباد یا حیدرآباد، یہ ایسے گاؤں ہے. جب آپ اپنے صحن میں بھی نکلتے ہیں تو راکا پوشی کا، دیران پیک کا، اور التر 2، جس طرح کے 6-7 ایسے 7 اور 6,000 کے پیکس ہیں جو آپ کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. تو میرا دماغ میں، میرے سوچ میں اور میرے آنکھوں میں وہی پہاڑ تھے. تو الحمدللہ اپنی جی بی گورنمنٹ کی میں بات کروں، گورنمنٹ آف گلگستان کہ انہوں نے کلائمبرز کی فیس بڑھا دی 300%، 400% اچانک بڑھا دی. اس میں جی بی آٹو بھی یا پارٹو بھی کوئی اس طرح کا آن بورڈ ان کو نہیں کیا گیا تھا. انہوں نے کمپیریزن ڈال دیا کہ نیپال میں آلریڈی ماؤنٹ ایورسٹ کی فیس اتنی ہے اس ہائٹ کی، تو آپ کی K2 کی ہائٹ اتنی ہے تو اس حساب سے اتنی ہونی چاہیے. مجھے بھائی ٹو بی آنیسٹ اگر دیکھا جائے تو جب میں نے یہ مجھے کسی نے بھیجا کہ یہ اتنے فیس بڑھے، تو میں 5 منٹ تک میں اپنے سیٹ پہ ہی رہ گیا، کیونکہ یہ کوئی عجیب بات ہے. ہاں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ریونیو جنریٹ ہونا چاہیے تاکہ وہاں پہ وہ ترقیاتی کاموں کے لگ جائے، لیکن یہ آپ جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہے، لائک پارٹو کی بات کی، پارٹو کی، جی پارٹو کی، ان کو اعتماد میں لیے بغیر اتنا بڑا ڈیسیجن لینا سمجھ سے باہر ہے. فیسلٹیز میں جنرلی میرے خیال سے اگر وہاں کی بات کریں، وہاں پہ ریسکیو بہت سستا ہے، یہاں پہ ریسکیو کے چارجز بہت زیادہ ہیں. وہاں پہ اور جو فیسلیٹیشن گورنمنٹ نے ایز کیے ہیں وہ بہت سارے ہیں، لیکن ہمارے پاس میرے خیال سے اس میں بھی کافی کمی ہے. اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس سب سے پہلے تو انشورنس کا ہوتا ہے. اچھا. وہ انشورڈ ہوتے ہیں، یعنی لائک وہ اپنا نیپالی 20 لاکھ ہو گئے تو ہمارا کوئی 30 لاکھ ہو گئے. 30 لاکھ تک ان کے پاس صرف انشورنس ہوتا ہے. ہمارے پاس لاسٹ ایئر تک صرف اور صرف $700، وہ بھی ڈیتھ کی شکل میں، یعنی اٹس اباؤٹ 2 لاکھ روپے لاسٹ ایئر تک. یعنی میں کلائمبر ہوں، میری زندگی کی قیمت تھی 2 لاکھ روپے. اگر میرا ہاتھ بھی کٹ جاتا، اللہ نہ کرے، کوئی کچھ بھی کوئی وہ ہو جاتی، میرا مسہیپ میرے ساتھ ہوتی، تو اس کے لیے زیرو. جی بی کے اندر اب ہم ٹوریزم سپورٹ ہیں، ہمارے پاس سب سے بڑے پیکس ہیں، تو اس کی یوٹیلائزیشن بھی کرنا، اس کو آپ سیل کریں. ہم سیل نہیں کریں، کوئی اور آ کے سیل کریں، اور ہم اس میں صرف اگر کوئی ٹوریزم کے طور پہ لوگ جا رہے ہیں تو صرف گاڑی میں ٹائر میں ہوا بھرنے والا کام تو ہم نہ کریں نا. ابھی دیکھیں جی بھائی، ہمارے پاس 2 مہینے کا ہے، جون جولائی ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں نیپالی آ رہے ہیں، نیپالی سیل کر رہے ہیں. وہی نہیں کہا کہ آپ نے صرف ہم وہ ٹائروں میں ہوا بھرنے والا کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نوجوانوں کو روزگار نہیں ہے، یا بہت سے لوگ اٹریکٹ نہیں. ہمارے گھر کے دروازے پہ تو سب سے بڑا روزگار کے لیے تو پہاڑ موجود ہے. آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، آپ نے ٹرین کر کے کیپیبل بنانا ہے کہ بھائی اتنا بڑا اسکوپ تو ادھر ہے. بالکل. ہمارے پاس صرف 8,000 کا نہیں بلکہ 6 اور 7,000 کے جتنے دنیا میں نہیں ہے، اتنا ہمارے گلگت بلچستان میں ہے، پاکستان میں. اگر ہمارے پاس ٹرین ہوتے، اگر ہمارے 10 بندے بھی اگر ٹرین ہوتے تو وہ اپنی ٹیمیں بناتے. سپرنگ ہمارے پاس اور آٹم بیسٹ ہے کلائمبنگ کے لیے پاکستان میں. تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں، قابل لوگ نہیں ہیں. صرف اور اسکل نہیں ہے.
اسکل بڑا میٹر کرتا ہے ہر چیز میں. اگر آپ کے پاس آپ جتنے بھی بہادر ہو لیکن آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو پھر بیکار ہے. نہیں, ٹرینڈ اسکلڈ ہونا بہت ضروری ہے نا. اور میرے خیال سے ایک اسکول بنانا کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس بھی تو نہیں ہے. بالکل ہو سکتا ہے ہمارے اندر بہادری بہت زیادہ ہوگا, ہمارے اندر پیشنس بہت زیادہ ہوں گے, بٹ اس کے لیے ایک سیٹ اسکلز ہیں. بالکل آپ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر بھی کوئی گاڑی تو چلا سکتے ہیں, لیکن آپ ٹرسٹ اس پہ کریں گے نا جس کے پاس لائسنس ہے, بلکہ وہ اچھا چلاتا بھی نہیں ہو. آئی بیکس می نیٹ ورک کے ایک اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں. اسپیشل اسی لیے کہ انہوں نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں اپنا نام اور اپنا لوہا منوایا ہے. بہت کنوینشنل ہوگا یہ کہنا کہ لوہا منوایا, کیونکہ واحد انہوں نے جس طرح کا کام کیا ہے, میرے خیال سے مجھ جیسا بندہ تو مارگلا ہلز پہ بڑی سوچ سمجھ کے جاتا ہے. اور 14 جو ہمارے چوٹیاں تھیں ان کو آپ نے سر کیا ہے, اور اس میں سے بھی 13 اگر میں دیکھوں تو وداؤٹ آکسیجن آپ نے سر کیا ہے. سرباز بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور آپ ہمارے پاس آنے کے لیے. تھینک یو. آپ کی جب باہر بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے تھے تو آپ نے کہا ایک بار آپ جھوپ لینے آپ اے سی کے دفتر چلے گئے. کیا ہوا, سرکار کی نوکری, اور آج آپ کہاں پہنچ گئے؟ مس تو نہیں کرے یا ریگریٹ تو نہیں کرے؟ نہیں, الحمدللہ جب بھی میں اپنا پاس دیکھتا ہوں تو جو ہمارا ٹوریزم کا, خاص کر ایڈونچر ٹوریزم کا نشیب و فراز آئے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤنس, تو مجھے اس 2004 میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا, اور ابھی 2024 میں میں نے اپنا جو خواب تھا وہ آخر تک پہنچایا, تکمیل تک. ہاں, جب گورنمنٹ کی جاب کی بات آتی ہے تو مجھے میں اسی لیے کہہ رہا کہ بہت ساروں کو شاید جو میں دیکھ رہا ہوں کو نہیں پتا کہ آپ ایک بار گورنمنٹ کی جاب لینے اے سی کے دفتر بھی چلے گئے تھے. جی, جب میں نے پہلی دفعہ میں نے آٹم سیزن میں دنیا کی پہلی آٹم اسینٹ تھی, وہ ننگا پربت کلائم کر کے 2017 کی بات ہے. اس کے بعد میرے گھر والوں نے اور میری خاص کر وائف نے مجھے بہت زور دیا کہ آپ کوئی گورنمنٹ کا جاب کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, لاج رکھنے کے لیے میں نے کہا جاتے ہیں. تو میں علی آباد میں اے سی کے دفتر پہ کچھ ویکنسیز آئے تھے تو میں نے بھی جمع کی. جب میں اندر گیا تو میرا ایک کزن ہے ناصر, وہاں پہ اس کے ساتھ اے سی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے, تو اس نے آلریڈی اس کو بتایا تھا. تو اے سی صاحب جب میں اندر گیا تو اے سی صاحب نے کہا کہ یار دیکھو باہر دیکھیں آپ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے رزق میں آپ کیوں وہ کر رہے ہو, تو آپ اپنا کیریئر بناؤ. تو ابھی بھی میں اس کزن کو کہتا ہوں کہ بھائی اس اے سی صاحب سے ملاؤ مجھے تاکہ میں اس کا شکریہ چائے کافی پلاؤں. یس, نہیں میرے خیال سے انسان کو اپنے ڈیسیجنز اور خود پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے, جیسے آپ کو خود پہ ٹرسٹ تھا. پھر اب جب انسان کا خود پہ ٹرسٹ ہوتا تو میرے خیال سے دنیا میں کوئی ایسا امپاسبل کام نہیں ہے جو اچیو نہ ہو, رائٹ. اور آج ماشاءاللہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر اسپیشلی بات کریں, جس طرح کے ایک اسٹرگل یا چیلنجز تو آپ نے دیکھے ہوں گے, لیکن آج جہاں پہ پہنچے ہیں میرے خیال سے کوئی اور جاب کرتے تو مشکلات ہوتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہوتے. پہلے اپیرنٹلی آج آپ لوگوں کو کچھ کو یہ بھی لگتا ہوگا کہ سرباز بہت بڑا نام بن گیا ہے, تو اس کے پیچھے کی سٹوری بھی نہیں پتہ ہوتی. اگین جو آپ کی 21 سالہ جرنی ہے, اور جب آپ انیشیلی گریڈ 9 میں تھے تو کیسے یہ سارا سلسلہ چلا, کچن کرو میں آپ کام کرتے تھے, تو یہ ساری سٹوری بھی ذرا بتائیں. ویسے کون سے ایسے ایکسپیرینسز تھے مائنڈ میں تھا ویسے آج یہ بنیں گے, یا بھائی لک آپ کو لے کے بھی آئی ہیں؟ نہیں, مجھے لگتا تھا. اچھا, کیونکہ میں بچپن سے ایک ایتھلیٹ رہا ہوں, اور مجھے پہاڑوں کے ساتھ ایک دل لگی بھی آپ کہیں. مجھے شروع سے پہاڑ مجھے بہت اٹریکٹ کرتے تھے, اور کیونکہ میں ایسے علاقے سے بھی ہوں, ہنزالی آباد یا کریم آباد یا حیدرآباد, یہ ایسے گاؤں ہیں جب آپ اپنے صحن میں بھی نکلتے ہیں تو راکا پوشی کا, دیران پیک کا, اور التر 2, جس طرح کے 6-7 ایسے 7 اور 6,000 کے پیک سے جو آپ کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں. تو میرا دماغ میں, میرے سوچ میں اور میرے آنکھوں میں وہی پہاڑ تھے. تو الحمدللہ. تو لیکن آپ کو ظاہر ہے ہم ایک بائی ڈیفالٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا گھر کا دروازہ کھولتے ہیں سامنے پہاڑ ہی نظر آتے ہیں. اگر آپ جی بی سے ہیں یا چترال سے بنے تو ہمارا تو ٹیرین ہی ایسا بنا ہوا ہے. لیکن 9th کلاس میں یا اس ایج میں بات کریں تو یہ تو نہیں ہوتا نا, وہاں پہ پانی کی باری ہوتی ہے لیکن بندہ بڑی مشکل سے پانی لینے جاتا ہے. لیکن آپ نے سوچا اتنا بڑا ڈریم کیا, تو کون سے ویسے کانسٹنٹ یا اسپیکٹس ہے؟ کیونکہ انیشیلی جب گریڈ 9 میں آپ تھے کچن کریو میں آپ کام کرتے تھے, رائٹ, تو ماؤنٹینئر اس طرح کا میکنزم آپ نے اسٹارٹ تو نہیں کیا تھا, تو کیسے وہ ایوولو ہو کے آپ ایک ماؤنٹینئر والا معاملے بن گئے وہاں سے؟ اگر دیکھا جائے تو 2004 میں اتنا سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, لیکن ہم سنتے تھے ہمارے سینئرز سے, نذیر صابر کا نام, اشرف صاحب کا نام, یا شمشاد سے مہربان رجب شاہ استاد کا نام. تو ہمیں تو پتہ تھا کہ ہنزا کی تاریخ میں, بلکہ پاکستان کی تاریخ میں, بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت اچھے الپائنسٹ رہے ہیں ہنزا کے. اور اگر آپ اس سے بھی پیچھے جائیں 1953-54 میں جو پہلی ایسنٹس تھی
K2 کی یا ننگا پربت کی 1953 میں اور 1954 میں امیر مہدی جو کہ دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے, لیکن ایون ہنزا والوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا, لیکن الپائنسٹ جو پرانے کلائمبرز ہے یا جو دنیا کی الپینزم کی تاریخ ہے اس میں امیر مہدی کا نام ہے. تو ہمیں یہ چیز تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا ہنزا خاص کر کلائمبنگ میں ایک بہت بڑا برانڈ, بہت ایسے لوگ لائک بعد میں سمینہ بیگ اور بھی بہت سے سارے لوگ اس فیلڈ میں انہوں نے اپنا نام کمایا. امیر مہدی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں نا, تھوڑا سا ڈیٹیل میں, کیونکہ 1950s میں شاید کم ہی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ امیر مہدی کون تھے, کہاں سے تھے, دنیا میں ان کا نام کس وجہ سے تھا. امیر مہدی کا تعلق ہنزا حسن آباد سے تھا جو کہ 99 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور یہ 1953 میں جب پہلی دفعہ ننگا پربت کو سبمٹ کیا گیا تو وہ اس ٹیم کا حصہ تھے. اس میں ہم اس وقت یعنی HAP یعنی ہائی الٹیٹیوڈ پورٹرز کے طور پہ استعمال کرتے تھے. اس وقت بعد تک بھی جو HAP کا طور پہ کام کرتے تھے ان کو سبمٹ کا اجازت نہیں ہوتی تھی, لیکن الحمدللہ بعد میں ہم نذیر صاحب کے دور میں یا بعد میں یہ اجازت مل گئی. پھر 1954 میں جب پہلی دفعہ اٹیلینز نے کلائم کیا K2 پہلی دفعہ, تو اس میں امیر مہدی کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اچھا. کیونکہ وہ بوٹل نیک تک ان کا آکسیجن لے کے وہاں تک گئے, اور وہاں پہ کچھ عجیب و غریب کہانی بھی کرتے ہیں, لیکن وہ کس حد تک وہ صحیح ہے وہ پھر کیا کہانیاں کرتے ہیں. چلے کہانیاں بھی اصل میں یہ ہے کہ کہانیاں کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہم نے سنے ہیں, جو ہم نے کچھ دیکھے بھی ہے کچھ بکس میں, کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی. اچھا. کہ اٹیلینز نے وہاں پہ اس کو کہا کہ نہیں یہاں پہ جگہ نہیں ہے ٹینٹ میں, آپ آکسیجن کو وہاں ڈراپ کرو اور آپ نیچے جاؤ. اس کے ساتھ ایک اور بھی اٹیلین کلائمبر تھا جس کی وجہ سے اس کو اپنے ٹوز جو پاؤں ہیں ان سے محروم ہونا پڑا. بعد میں اس فراز بائٹ ہو کے وہ ٹوز آیا ہوا. تو ابھی جب بھی میں ان کے گھر جاتا ہوں, کیونکہ میرا جو 9واں پیک تھا, جو علی بھائی نے 8 پیک کیے تھے, 9واں پیک پہ میں جو جا رہا تھا, میں پاکستان کا ایک سٹیپ کلائمبنگ اس کو میں آگے لے کے جا رہا تھا, یعنی 9th پیک فرسٹ پاکستانی میں بنا. تو اس پیک دھولاگیری پہ میں اس کا آئسک جو اس نے 1953 اور 54 میں یوز کیا تھا ننگا پربت اور K2 پہ, میں نے امیر مہدی مرحوم کو میں نے وہ ڈیڈیکیٹ کیا تھا, اور میں نے اس کا جو آئسک تھا میں نے وہاں پہ ریز کیا, اور میں نے بالکل ویڈیو بنائی وہاں پہ کہ میں آپ کے نام پہ یہ سبمٹ. تو وہ چیز میرے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن دی. لیکن یہ جب آپ شروع میں جاتے تھے کچن کریو آپ جاتے تھے, تو اس کو بھی میں زیادہ سننا چاہوں گا اور پبلک کو بھی پتہ لگے کہ کیسے یہ ایوولو ہو گیا کچن کریو سے آج پورے پاکستان کے پہلے بننا, جس نے بیٹھ کے 14 سب سے بڑے اکراس دی گلوب ہم بات کریں ان سب ماؤنٹینس کو کلائم کیا. تو وہ جرنی تو سکسیس تو یہیں پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بھائی اتنا بڑا انیشیل وہاں سے اور اینڈ ایگزیکیوشن اور اینڈ ریزلٹ آج یہاں پہ. بالکل نجیب بھائی, جب میں دیکھتا ہوں اپنا پاسٹ اور وہ والا دور, وہ والا وقت جب میں ایز اے پورٹر گیا تھا, میں پہلے گروپ ایک کے ساتھ میں جو کہ K2 کے گولڈن جوبلی 50 سالہ تقریبات تھی, وہ K2 کے سمٹ کے بعد 1954 میں سمٹ ہوئی, 2004 میں بہت سارے اٹیلینز آئے تھے 50 سالہ تقریبات کو سیلیبریٹ کرنے. تو میں ایز اے پورٹر گیا تھا, میں کوئی 20-25 کے ایج سامان لے کے, میں چھوٹا ایج کا بھی اس وقت کوئی 15 سال کا تھا, لیکن الحمدللہ اس میں بھی میں اپنا منہ میاں مٹھی نہیں بننا چاہیے, لیکن اسٹرانگ تھا میں فزیکلی. آج کل 15 سال کے بچے اسکول بیگ لے کے نہیں جائے. نہیں, میں ابھی میرا ایک کزن کا بیٹا, اس کو میں کہہ رہا تھا یار آپ کی عمر میں تو بوجھ لے کے میں K2 بیس کر گیا ہوں, لیکن میرے خیال میں حالات ابھی وقت کی بات ہے. تو مجھے اس وقت موقع ملا, اور ایز اے کچن کرو بالکل اس 2004 سے لے کے جب میں گریجویشن کر رہا تھا 2000 تقریباً 13 تک, 4 سے 13 تک کافی سال ہوتے ہیں میرے خیال میں, بلکہ 10 سال ہوتے ہیں. اور اس میں مختلف میں نے بات کی کچن کرو کی, ایز اے میس بوائے میں کام کرتا تھا, اور بہت سارے فورنر کلائمبر سے بھی میں نے جب میں کام کرتا تھا, کیونکہ وہ فیس ریڈر اور آپ کا فزیک کو دیکھ کے, آپ کے فزیکلی ایکٹیویٹی کو دیکھ کے وہ بھی کہتے تھے کہ آپ کلائمبر بن سکتے ہیں, آپ میں بہت زیادہ کیونکہ میں ہمیشہ جتنا بھی میرے اوپر سختی آئے کام کا, میں اسمائلنگ ان کی طرف پیش ہوتا, تو یہ بہت بڑا میرے لیے وہ تھی. تو ان سے بھی مجھے بہت زیادہ انسپریشن ملی ہے,
لیکن لازمی بات ہے نذیر صابر، اشرف امان اور استاد رجب شاہ، ان سے مجھے زیادہ انسپریشن ملی. لیکن میں نے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارا سیاسی حالات، ملکی اندرونی اور بیرونی حالات، جو بھی حالات ہوتے ہیں وہ بہت اپ ڈاؤن ہوئے، اور ایون کچھ سال گروپس بھی نہیں آئے. لیکن مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے مجھے کچھ وہ آتے تھے پازیٹیو واچ کی آپ، ہاں وائبز آتے تھے کہ اگر میں نے کچھ بننا ہے یا میں نے کچھ نام بنانا ہے تو میں نے اسی فیلڈ میں بنانا ہے. تو الحمدللہ آج 21 سال بعد میں پاکستان کو کلائمبنگ کمیونٹی کو لیڈ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میرے خیال سے زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتی. جو بھی میں اسٹوری بھی سن رہا تھا نا تو اس میں بیک آف دی مائنڈ ریئلائز کر رہا تھا لوگ چلے 2017 میں آپ نے پہلی جب آپ پہنچے ننگا پربت میں آپ نے کیا تو اس کے بعد وہ بھی آٹم کا پہلا سمٹ تھا رائٹ، جس کو آپ نے یس دنیا کی پہلی آٹم سمٹ تھی جو آپ نے کی. تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ 2003 یا 4 سے لے کر 2017 تک کا جو سفر ہے، جو اصل مشکل سفر ہے وہ کیسے گزرا ہے. اس کے اندر آپ نے ظاہر ہے آپ نے اپنے پیشنس کے ساتھ آپ نے بیئر کیا ہوگا تو ہوتا ہے، اور ایسے اب نارمل سچویشن میں آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار بس یہ کیا میں پھنس گیا ہوں. مشکلات بھی بہت سارے رہتے ہیں. جب آپ سیلیبریٹ کہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ رخ سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اسٹرگل والی رخ کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے. تو بیچ میں لگا کہ ایک پوائنٹ پہ آ کے کہ یار بہت ہو گئی اس لانجے میں، پہاڑ پہ نہیں چڑھنا، کچھ اور کرنا ہے. یہ آپ کو تھا کہ نہیں بس اسی میں اٹک رہنا ہے، کیونکہ آپ نے جیسے کہا 9/11 کے بعد ہم نے بہت سارے دیکھا. اس کے بعد ہمارے وہاں پہ سیکٹیرین کچھ معاملات میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب چیزیں ہوتی رہی تو ٹورسٹ کا جو فلو تھا، چونکہ کلائمبنگ بہت سارا گلوبل اور انٹرنیشنل ٹورسٹ سے ہی یا کلائمبر سے زیادہ ہوتا ہے، تو بیچ میں لگا کہیں پہ کہ بس یار بہت ہو گیا، کچھ اور کر لیتے ہیں. ہاں میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مجھے سرکار کی نوکری والی اس سے پہلے بھی 2012-13 میں آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ننگ پربت پہ ایک حادثہ ہوا تھا جس میں ہمارے انٹرنیشنل کوئی 11-12 بندوں کو وہ حادثہ پیش آیا تھا وہاں پہ. تو اس میں ہاں کچھ حد تک وہ ہوئی تھی کہ ہمیں ابھی چاہیے کہ ہمیں اپنا کام کاج دوسری طرف لے جانا چاہیے، کوئی کاروبار کرنا چاہیے. لیکن مجھے میں نے نہیں کہا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہی بات کی مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے اپنا نام یا کچھ میں نے اپنا نام کمانا ہے تو اسی میں، تو اس لیے میں نے الحمدللہ آج آپ جو بھی کام کریں آپ اگر اس کے ساتھ آپ مخلص ہیں، ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، تو ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر والا بھی اس میں آپ کو میرے خیال سے بہت زیادہ انسان کی ویل پاور اگر ہونا کہ آپ کر سکتے ہیں اور کنسسٹنٹ آپ رہیں اپنے ویژن اور اپنے ایم اور اپنے گول کے ساتھ، تو وہ چیزیں بہت اسٹریملائن ہو سکتی ہیں، جو کہ نظر بھی آ رہا ہے اسٹوری پہ. بالکل. اور جب ہم بات کرتے ہیں جی بی کے ماؤنٹینئرنگ کی تو آپ نے کچھ کے نام لیا، اشرف امان کا نام لیا، نذیر صابر کا آپ نے نام لیا. اسی طرح ہم نے اسٹوری بہت سارے ہمارے دلوں میں بھی ہیں، ساجد ستپارہ ہیں جیسے علی ستپارہ ہیں، ان کی چیزوں سے لے کر پھر سمینہ بیگ ہیں، پھر پاکستان میں شیروز ہیں، بہت سارے ایسے ہیں. لیکن کن کے اندر آپ کو لگتا تھا کہ بہت زیادہ پوٹینشیل یا ایکسیپشنلی کسی نے اگر کوئی کام کیا ہے، کوئی انسپریشن ہے ان میں سے یا آپ کی انسپریشن کوئی اور ہے؟ نہیں بالکل، ہر ایک کا ایک اپنا الگ مینٹل لیول ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک الگ باڈی سٹرکچر ہوتا ہے، کا الگ ایم ہوتا ہے. ایون اگر میں وداؤٹ آکسیجن کر رہا ہوں تو بالکل میرا الگ ہے. شیروز کلائم کر رہا ہے، ینگ لڑکا ہے اور ڈاؤن سے ہے، تو بہت کوشش کی انہوں نے بھی اپنا اس مشن کو آگے چل کے وہ دوسرا پاکستانی بنا اور ینگسٹ پاکستانی بنا، اور ینگسٹ میرے خیال میں دنیا میں بھی دوسرے تیسرے پہ اس کا نام آتا ہے. اور اس کے ساتھ سمینہ ہے ہماری لیجنڈ، اور ہمارا مرحوم علی بھائی ہے جو کہ ونٹر میں اس کی ڈیتھ ہوئی بوٹل نیک پہ. اور ساجد ینگ کلائمبر ہے اور انرجیٹک ہے، اور قومی ہیرو علی بھائی کا بیٹا ہے، تو اس میں جینیٹکس میں جینز میں یہ ہے کہ اس کا کلائمبنگ کے ساتھ ایک اچھا. تو آپ کی جو لوکل انسپریشنز ہیں، آپ نے ظاہر جیسے آپ نے کہا ینگ کلائمبرز تو آپ کے ساتھ ہیں، جس طرح کے پیراللی آپ کر رہے ہیں، انسپریشن کون ہے جو آپ کی ایکٹیویٹیز میں آپ کو لگا ہو کہ یہ میرا انسپریشن ہے، اس کے بات کو ہم نے فالو کرنا یا چیزیں کرنا ہے؟ ہر ایک کا بات اگر دیکھا جائے تو ایون مرحوم علی بھائی بھی تھے، تو اس سے سیکھنے کا مجھے کافی، کیونکہ ساتھ ہم نے کلائم کیا ہے. میرا پہلا 8000 ہی علی بھائی کے ساتھ موقع ملا مجھے، ننگا پربت پہلا اسینٹ جو دنیا کی پہلی اسینٹ تھی اس میں. اور زیادہ تر میں اٹیچ رہا ہوں اشرف صاحب کے ساتھ، اشرف امان جو کہ پہلے پاکستانی ہے جس نے K2 کو سبمٹ کیا، اور ابھی نذیر صاحب کے ساتھ، اور ہر ایک کے ساتھ میرے خیال میں میرا کسی کے ساتھ کوئی
ابھی تک پاکستان میں کسی کلائمبر کے ساتھ، وہ جونیئرز بھی ہے، سینئرز بھی ہے، سب نے مجھے ایک بہت اچھے انداز میں رسپیکٹ دی ہے، اور جس طرح میں ان کو دیتا ہوں ٹیٹ فار ٹیٹ رہی ہے. اگر آپ نے رسپیکٹ دیا تو گیو رسپیکٹ گیٹ رسپیکٹ والی بات ہے. کتنا مشکل ہے ویسے وداؤٹ آکسیجن کلائمب کرنا، کیونکہ کلائمبنگ اور الپائنزم کی اگر بات کریں تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. کتنا مشکل ہے ویسے؟ میں کیا کہوں، کیونکہ میں وداؤٹ کر رہا ہوں کچھ. نہیں، آپ نے ود بھی ایک کی ہے نا؟ نہیں، میں نے ود 3 پیکس کی تھے نا. ابھی ایوریسٹ کیا تھا میں نے، ابھی جو ریسنٹلی کر کے آیا اناپورنا کیا تھا موسم کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے، تو میں نے وہ 2 ریپیٹ کر لی ہے. ابھی کنچ میں دوسری دفعہ جا رہا ہوں. تو میرے خیال میں بہت سا، کیونکہ ایلیویشن پہ ہائٹ پہ آکسیجن کا ہی گیم ہے. اگر دیکھیں، اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو 0 پہ آپ رہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو آکسیجن لیول، اور آپ دیکھیں ڈیتھ زون جو 7000 سے سٹارٹ ہم ڈکلیئر کرتے ہیں، خاص کر ہم جو وداؤٹ آکسیجن تھے 7300 کے بعد ہم ڈیتھ زون ڈکلیئر کرتے ہیں. اگر وہاں دیکھیں تو آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. گیم تو آکسیجن کا ہے. اگر آپ کا بلڈ کے اندر آکسیجن آتا ہے اور آپ اور 13 پیکس آپ نے وداؤٹ آکسیجن کیے. الحمدللہ الحمدللہ. ویسے کہیں پہ لگا کہ یار بڑا رسکی قسم کی سچویشن میں آپ آ گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہو کہ اب انسان ہے ظاہر ہے اس طرح کی سچویشن میں ہم سنتے ہیں کہ اتنے کلائمبرز کی وہاں پہ ایکسیڈنٹس بھی بہت سارے ہوتے ہیں، ایڈونچر ہے بٹ اگین رسک بھی بہت سارا ایلیمنٹ ہے. قریب سے دیکھا ہے، ڈیتھ کے قریب کی یار بال آپ کو لگا ہو کوئی اسٹوری کی بہت ہم توبہ ہو گئی، یا دیکھیے ایسا ایکسپیرینس ہے؟ بہت سارے پیکوں پہ، کیونکہ میں کچھ پیکس ریپیٹ بھی کیا. K2 میں 3 دفعہ، ایوریسٹ 2 دفعہ، اناپورنا 2 دفعہ، اس طرح کے میں نے ریپیٹ کلائمبنگ کی ہے. تو کافی جگہوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری آخری ایکسپیڈیشن ہو سکتی ہے، لیکن وہی ول پاور آپ کا، اور اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا جو فزیک ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا کلائمبنگ میں لازمی ہے. کیونکہ وہاں پہ آکسیجن، کیونکہ آپ کا اگر برین میں آپ کا آکسیجن سپلائی نہیں ہو رہا ہے تو وہی زیادہ تر ایکسیڈنٹس بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اتنا آپ کے پاس وہ نہیں ہے، آپ کا مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے، آپ کا ول پاور اتنا زیادہ نہیں ہے، تو پھر ایکسیڈنٹ زیادہ اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ. کون سی اسٹوری ہے جو آپ بڑے قریب پہنچ کے اس ٹرک میں آ گئے؟ بہت سارے ہیں، لیکن میرے خیال میں میرا پہلا پیک تھا ننگا پربت، اور پہلی آٹو میں سینڈ تھی، اور میں پہلی دفعہ جا رہا تھا 6000 سے اوپر، کیونکہ اس سے پہلے میں K2 اٹیمپٹ کیا تھا میں نے، لیکن نہیں ہوا تھا. تو یہ میرے لیے میرے خیال میں سب سے مشکل لمحات تھے، جب تک کہ سورج، ہم رات کو نکلے تھے کیمپ 4 سے، مجھے یاد ہے علی بھائی اور میکما جی لیڈ کر رہے تھے. تو میں درمیان میں کوئی 3-4 بجے لیٹ نائٹ میں سوچ رہا تھا کہ میں یہاں سے واپس ہو جاؤں، لیکن کیونکہ آپ ننگا پربت کا یہ ہے کہ ہمالیہ رینج میں آتا ہے، اور اس کے سراؤنڈنگ میں کوئی 7000 کا پیک بھی نہیں ہے. تو جب سورج کی کرنیں ڈائریکٹ اس کے اوپر پڑی، اپنا ننگا پربت کے اور سراؤنڈنگ میں اور اس کے اوپر، تو مجھے لگا کہ نہیں، ابھی میں ڈیتھ زون سے نکلا ہوں، میں اپنا لائف کو وہ کر سکتا ہوں. کیونکہ میرا پہلا 8000 تھا نا وہ پیک، تو اس میں مجھے تھوڑا وہ لگا. ننگا پربت کے والے سے کہا بھی جاتا ہے کہ کلر ماؤنٹین ہے، تو وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے آڈینس نے سے سنا ہے، تو وہ اسٹوری بھی چلا بتا دیں گے تو سمجھ بھی آ جائے گی کہ کلر ماؤنٹین کا نام اس کو کیوں پڑا ہے. میرے خیال میں اس کے اوپر زیادہ ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں اس وجہ سے بھی، اور اس کا یہ ہے کہ اس کے، میں نے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا 8000 یا کوئی اس کے آس پاس بہت چھوٹے پیکس ہے. تو جو ہواؤں کا وہ ہے، اور جو اکیلا ایک پہاڑ ہے، تو تھوڑا دہشت والی پہاڑ ہے، اس میں لوگوں کے قصے بھی زیادہ ہے کہ یہاں پہ پریوں والا سین ہے. تو لیکن مجھے تو اتنا اس میں وہ نہیں لگا. کوئی پری تو نہیں ٹکرے پروت پر یہاں تو بہت لوگوں نے کا سٹوریز ہے اس کے اوپر. لیکن ایون نذیر صاحب بھی کہتے تھے کہ سرباز، مجھے بہت، جب میں کر کے آیا تو نذیر صاحب کہتے تھے سرباز یو آر لکی. میں نے 3 دفعہ اٹیمپٹ کیا تھا، مجھ سے نہیں ہوا تھا، یعنی اتنے مشکلات تھے. کیونکہ ان کے زمانے میں ان کا جو پہننے والی چیزیں، گیئر بھی پرانے تھے، پرانے اس کے تھے. تو ہمارے پاس ڈیجیٹل ٹائپ کے چیزیں آئی ہیں، تو ان کے لیے زیادہ ٹف تھا. لیکن الحمدللہ میرا پہلا. لیکن کسی ایسی واقعے پہ جو آپ کو بال بالا بچ گئے ہیں، چیزیں ہو گئی ادر دین ننگا پربت کی اسٹوری میں ہے؟ ہاں، لاسٹ ٹائم جب ہم نیپال میں، میرا 14th پیک تھا ماؤنٹ شیشا پاما، جو کہ 14واں ہائیسٹ پیک ہے. اس پہ ہم جا رہے تھے، اور ہم الپائن سٹائل میں تقریباً تھے کہ سارے
رسی کے بغیر جا رہے تھے تو کیمپ 3 سے اوپر یعنی کیمپ 4 اور کے نزدیک 2 ایولانچز آئے ہیں جس میں پہلا 2 امریکنز لیڈیز ان کی بھی لاسٹ پیک تھی مس جینا اور مس آنا دونوں کلائم کر رہے تھے تو ہم سے آگے تھے وہ لوگ کیونکہ وہ اپنے پرسنل شیرپاس کے ساتھ جا رہے تھے تو آدھے گھنٹے میں 2 ایولانچز نے ان کو مارا اس کے زد میں آئے اور دونوں کی ڈیتھ ہوئی اور 2 شیرپا کی بھی. اس وقت ہمیں لگ رہا تھا کہ اگر تھوڑے آگے جاتے تو یہ چیز ہو سکتی تھی ہمارے ساتھ بھی. تو ہم نے اپنا ایکسپیڈیشن ہی کلوز کی اور پھر ویسے رسک ایلیمنٹ تو میرے خیال سے ایکسپیڈیشن پہ اور کلائمبنگ میں بہت زیادہ ہے. نارمل کسی اور ایڈونچر میں کہیں تو اس میں تو بہت زیادہ ہے. کسی کینوس میں گریں ایولانچ آ جائے کچھ اور ہو جائے تو بیچ میں فیئر والے ایلیمنٹ بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی. لیکن میرے خیال سے ایموشنل انٹیلیجنس اور ایموشنس کو کنٹرول کرنا ول پاور کا زیادہ ہونا وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. میرے خیال میں یہی اسی کا یہ گیم ہے ول پاور کا اور آپ کا فزیکلی اپنی مینٹل اسٹرینتھ کا ہی گیم ہے. اور آج تو آپ سکسیزفل ہو گئے ہیں. آپ نے تقریباً جتنے بھی ہمارے 14 پیکس تھے ان کو آپ نے اچیو کیا اکراس دی گلوب, نام بن گیا ہے. لیکن شروع میں جتنے بھی ہمارے لوگ جاتے ہیں بڑے ایک اسٹرگلنگ میں جاتے ہیں. اگر آپ اسپانسر پہ جاتے ہیں تو کوئی آپ کو نہ ریکگنائز کرتا ہے نہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے. مورل سپورٹ بھی بہت کم ہو رہی ہوتی ہے. تو کتنا اسٹرگل آپ کو کرنا پڑا فرسٹ پیک پہ جاتے ہوئے کوئی اسپانسر ڈھونڈنے میں, اور آج کہاں پہ کھڑے ہیں ویسے دونوں کے اگر کمپیریزن کریں؟ دیکھا جائے تو شروع میں کیونکہ بہت مشکل ہے اسپانسر جب تک آپ اپنا ایک نہیں بناتے ہیں, آپ کا پورا ایک ڈیٹا نہیں بنتا ہے, آپ اپنا ایک نام نہیں بناتے. لازمی بات ہے ہر گیم میں ایسا ہی ہے. شروع میں ایز اے ایچ اے پی یا ایز اے گائیڈ کام کیا میں نے پیکس پہ لائک اناپورنا اپنا ننگا پربت پہ K2 پہ میں ایز اے ورکر کام کیا میں نے. لیکن بعد میں الحمدللہ مجھے اسپانسرز نے جب بھی میں نے اپروچ کیا تو مجھے. لیکن فرسٹ والے کا آپ نے کیسے پھر مینیج کیا تھا یہ سارے, چونکہ مشکل تو فائنینسز کے ہوتے ہیں نا, اور اچھا خاصا فائنینس ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس کے لیے بہت سارے ہمارا ایک چھوٹی سی چیز بھی آپ لائک فار ایگزامپل اس پہ آپ ننگا پربت پہ گئے تھے, کتنی کی ایکسپیڈیشن ہوتی ہے اس میں؟ پاکستانی میرے لیے پھر آپ مجھے فیسز دینے نہیں ہوتے ہیں. اس میں اتنا نہیں پڑتا. لیکن جب آپ نیپال یا خاص کر تبت چائنا جاتے ہیں تو پھر آپ کا ایکسپینسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ایون آپ کا جو آپ بوٹ یا شوز کلائمبنگ شوز استعمال کرتے ہیں وہ تقریباً $1100 $1200 کا. جوتے جو ڈاؤن سوٹ ہوتا ہے وہ تقریباً $1300-1400 کا. تو اس طرح, اور وہاں پہ فیسز بھی اگر آپ ایوریسٹ کلائم کرنے جاتے ہیں تو $11,000 صرف ان کا گورنمنٹ کو پے کرنے والا فیس ہوتا ہے, پرمٹ فیس کسے کہتے ہیں. اب 14 میں سے میں دیکھ رہا تھا پہلے کہ 5 تو صرف پاکستان میں پیکس ہیں, باقی 7 نیپال میں اور 2 چائنا میں. تو ظاہر اچھا خاصا کاسٹ بھی انوالو ہوتا ہے اس پورے میں. لیکن اسموتھ آپ نے انیشیل اس کے بعد آپ نے اسموتھ کر لیا تو بھی اگین ول پاور, اور جب آپ ریزلٹ کر کے دکھاتے تو میرے خیال سے وہ چیزیں ویسے بھی آسان ہو جاتی ہیں, رائٹ؟ بالکل. یہ خواتین کا اگر ہمارے پاس ابھی دیکھیں تو نیلا کیانی بھی ہیں اور سمینہ بیگ بھی ہیں. خواتین کا اس فیلڈ میں ان کے لیے اور چیلنج بھی ہے یا ایکول سپورٹس کے لیے گیم ہے؟ میرے خیال میں کیونکہ سپورٹس یہ والی سپورٹس میں ہماری جو کلائمبنگ والی میں خواتین پاکستان سے بہت کم تھی پہلے. سمینہ ہی تھی, سمینہ بیگ جس کا تعلق ہندا سے ہے وہ تھی. اس کے بعد پھر نائلہ آئی, اس کے بعد پھر انم لاہور سے ایک ہے وہ آئی. پھر ابھی لاسٹ ایئر ہم نے میرے ساتھ کلائم کی سلطانہ نے, اور بہت لوگ آنا چاہ رہے ہیں. لیکن خواتین کے لیے یہ ہے کہ ان کو اپرچونٹی مل جاتی ہے اسپانسرز. شروع میں بھی سمینہ کے لیے بھی فیس کی ہوگی, لیکن ایون نائلہ نے خود اپنے کچھ پیسے شروع میں جو 2-3 پیکس تھی اس نے اپنا پیسے لگا کے آئی تھی, اور پھر جب اس کو ریکگنیشن ملنے لگا تو پھر اس کو بھی اسپانسرز مل گئے بعد میں. اس میں ویسے گورنمنٹ کا چونکہ اب ذکر کر رہے تھے تو ہم کمپیریزن پہ بھی آتے ہیں, جیسے K2 اور باقی کچھ ہمارے پاس تو ہیں, 5 بڑے پیکس ہمارے پاس بھی ہیں, نیپال میں اور زیادہ ہیں. تو گورنمنٹ کا سپورٹ کتنا رہتا ہے؟ اگر ہم چونکہ لاسٹ ٹائم دیکھیں تو گورنمنٹ نے اپنی گورنمنٹ کی میں بات کروں, گورنمنٹ آف گلگستان کے, انہوں نے کلائمبرز کی فیس بڑھا دی 300%, 400% اچانک بڑھا دی. اس میں بیاٹو بھی یا پارٹو بھی کوئی اس طرح کا آن بورڈ ان کو نہیں کیا گیا تھا. انہوں نے کمپیریزن ڈال دیا کہ نیپال میں آلریڈی ماؤنٹ ایورسٹ کی فیس اتنی ہے اس ہائٹ کی, تو آپ کی K2 کی ہائٹ اتنی ہے تو اس حساب سے اتنی ہونی چاہیے. تو سپورٹ ہے یا اس کو اب ان کا بھی ایک اسپیکٹ آ جاتا ہے کہ ریونیو آنا چاہیے, فورنر سے لیتے ہیں, تو یہ کیا میکینزم ہے ویسے؟ کتنا بڑا ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے کلائمبر کو یا بزنس کو لے کے آنے میں یا باقی انٹرنیشنل کلائمبرز کو اٹریکٹ کرنے میں؟ اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں نیپال میں کیا فیسلٹیز ہیں اس کام کے, اور پاکستان میں کیا فیسلٹیز ہیں جو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے؟
مجھے بھائی ٹو بی آنیسٹ اگر دیکھا جائے تو جب میں نے یہ مجھے کسی نے بھیجا کہ یہ اتنے فیس بڑھے تو میں 5 منٹ تک میں اپنے سیٹ پہ ہی رہ گیا، کیونکہ یہ کوئی عجیب بات ہے. ہاں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ریونیو جنریٹ ہونا چاہیے تاکہ وہاں پہ وہ ترقیاتی کاموں کے لگ جائے، لیکن یہ آپ جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہے لائک پاٹو کی بات کی، پاٹو کی پاٹو کی، ان کو اعتماد میں لیے بغیر اتنا بڑا ڈیسیجن لینا سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ جب یہ بات کر رہے ہیں ایوریسٹ کا اتنا ہے تو فیسلٹیز کیا دے رہے ہیں لوگ، ہمارے لوگ یعنی گورنمنٹ آف جی بی کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں ان کو؟ صرف ایک پرمٹ کا پیپر یا اور بھی دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ایوریسٹ میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں اگر کمپیریزن پہ ہم آ جائیں تو، اور جا کے میں K2 کے ساتھ ہم ایزلی کمپیئر کریں ویسے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ان کا جو ویزا کا جو سسٹم ہے بالکل بہت سارا آسان ہے، آن ارائیول ہے. آپ جاؤ تو اس کے بعد آپ کو کہیں پہ بھی آپ کا پاسپورٹ یا آپ کو کسی گاڑی سے اتار کے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا ایک دفعہ بنا پھر آپ کلائم کر کے آ جاؤ، ایگزٹ کرو اور آ جاؤ. یہاں پہ بہت سارے ہمارے جو جغرافی وہ ہے اس لحاظ سے ہے ہمارا چاروں طرف کوئی اس میں ہے، لیکن اگر کسی فارنرز کو یا کسی اگر آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو کچھ چیزوں میں آپ کو نرمی دکھانی ہوتی ہے. فیسلٹیز میں جنرلی میرے خیال سے اگر وہاں کی بات کریں، وہاں پہ ریسکیو بہت سستا ہے، یہاں پہ ریسکیو کے چارجز بہت زیادہ ہیں. وہاں پہ اور جو فیسلیٹیشن گورنمنٹ نے ایز کیے ہیں وہ بہت سارے ہیں، لیکن ہمارے پاس میرے خیال سے اس میں بھی کافی کمی ہے. تو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کو بھی ساتھ مل کے پاٹو اور پاٹو دونوں کے ساتھ مل کے کوئی اس طرح کا لیزون میں آنا چاہیے تاکہ ون ون سچویشن کے اندر چیزیں اسموتھ ہونا اور چیزوں کو امپروو بھی کیا جائے. بالکل، اگر یہ پرمٹ کی بات کریں تو ان کو بڑھانا چاہیے، لیکن ایک طریقے کے ساتھ، ایک ریشو کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ 300-400 بڑھاؤ گے تو 300-400 آپ پرسنٹ بڑھاؤ گے تو کون آئے گا؟ کیونکہ آلریڈی پاکستان میں سیاسی اور جیو پولیٹیکل سچویشن کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات بھی تو بالکل اس طرح فرینڈلی نہیں ہیں. بالکل، تو اس لحاظ سے کیونکہ یہ صرف یہ کام نہیں ہے نا کہ ہم صرف گورنمنٹ کے خزانے میں آئے. دیکھیں اگر کوئی ایک فارنر آتا ہے تو آپ کا جو انکم سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا ایئرپورٹ سے لے کے ٹیکسی ڈرائیور، ہوٹل، ٹرانسپورٹر، اور وہاں کا جتنے بھی لوگ ہیں خاص کر جو یہ گلیشیئرس کے نزدیک رہتے ہیں، آسکولی ہو گیا، ہوشے ہو گیا، یہ تو دارمدار پورا ان کا ہمارا اسی ایڈونچر ٹوریزم پہ ہے. اگر یہ اس طرح بڑھائیں گے تو پاکستان میں کیوں آئے گا کوئی؟ $5,000 دے کے اس پیک پہ کیوں آئے گا کوئی؟ کیوں نہیں جائے گا نیپال میں اسی سیزن، یہی ان کا اسپرنگ سیزن ہے، ان کا $1,800 ہے، تو ہمارا $5,000 پے کر کے کیوں آئے گا کوئی یہاں پہ؟ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ہاں پاٹو کے ساتھ مل کے پاٹو کے ساتھ مل کے گورنمنٹ کو بھی جو بھی ہمارا ادارے ہیں جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے درمیان کا راستہ نکالنا چاہیے. اس طرف اگر رکھیں گے تو ایون میرے ہی 2 گروپس کینسل ہو گئے، ایک 9 ممبر کا، ایک 11 ممبر کا، ڈیو ٹو دس ریسنٹ انکریز اینڈ ہائیک ان دی پرائسز. اسی وجہ سے دیکھیں نا، اگر کوئی ایک ٹور آپریٹر ہی ہوتا ہے جو اپنے پیسوں پہ جا کے باہر ملکوں میں ٹریول شوز اٹینڈ کرتا ہے اور وہاں سے ان کو بہت سارے وہ دکھا کے، کیا بولتے ہیں، خوش باغ کہتے ہیں نا، سبز باغ سوری، تو وہ دکھا کے لے کے آتا ہے. یہاں پہ پھر الٹا ہوتا ہے. ابھی ایک CNP ہے وہ لے رہے ہیں نیشنل پارک کے اس میں، تو ہمیشہ روڈ خراب ہوتا ہے. کبھی بھی جب سیزن آتی ہے تو کبھی کوئی برج گرا ہوا ہوتا ہے. تو ابھی جب ہم پے کر رہے ہیں ان کو پرمٹ فیس، تو ان کا کام بھی یہی ہے نا کہ جہاں پہ کوئی روڈ انفراسٹرکچر یا پل، یہ راستہ یہ بنا کے دینا. یہ نہیں کہ آپ پیسے لے رہے ہو اور پھر وہی انٹرنیشنل جو ان کا جو ٹورز ہوتے ہیں اس پہ اوپر سارے خرچ، یہ تو نہیں ہوتا نا. اور ان کی جو اماؤنٹ بھی کلیکشن جو اماؤنٹ ہوتی ہے ریونیو ماڈل میں، وہ کوئی میں لاسٹ ایئر دیکھ رہا تھا، 2 سال پہلے کی میں دیکھ تھا، آلموسٹ وہ 23 سے 25 کروڑ روپے تھے. اب 43 کروڑ، اب دیکھیں 43 کروڑ آپ پہنچ گئے تو وہ لگا بھی لیں 80 سے اس کا اچھا خاصا چنک اس کے ڈیولپمنٹ میں، چیزوں کو ایز کرنے میں لگنا چاہیے. بالکل آپ صحیح کریں. سیکنڈلی چونکہ جیو پولیٹیکل بھلے آپ کے سینسٹیوٹی ہے، لیکن آج تک مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ اب یہاں سے آپ بائی روڈ کسی کو لے کے جائیں تو آپ کو ہر چوکی پہ اتار کے رجسٹریشن کرانی ہوتی ہے. جب آپ نے پاسپورٹ دیا ہے اس سے پہلے آپ نے کلیئرنسز کی ہیں تو اب
تھاکوٹ سے آگے بشام سے آگے بالکل داسو تک تو ہر چیک پوسٹ پہ اتار کے وہیں سوالات پوچھ کے کہاں جا رہے ہیں کیسے رہے ہیں. تو میرے خیال سے ٹورسٹ فرینڈلی ہونے سے زیادہ اس طرح کا میکنزم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی سیکورٹی کسی لیزان کے اندر چلے جاتے ہیں. پلس ہم تو پھر بھی چلو جی بھی کسی حد تک بہتر ہے. بلوچستان میں جو آتے ہیں ان کے ساتھ ایک پولیس کی وین بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ, اور آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے. چائنیز کے بہت سارے. میرے خیال سے یہ سیکورٹی والے کنسرن کو بھی انہینس کر کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی چاہیے پراپر کوئی اس طرح کا پروٹوٹائپ سکسیزفلی وہاں پہ ایگزیکیوٹ کریں, یا کوئی ماڈل آپ بنائیں جس سے ٹورسٹ اپنے کام بھی بہت اسموتھ کریں اور چیزیں بھی بڑی اسموتھ ہوں تاکہ ڈسٹربنس بھی نہ ہو. ہماری ایک جاننے والی تھی کلیگ, وہ گلگت جا رہی تھی, تو ہماری ملاقات ہوئی 3 سال پہلے گلگت میں. تو ہم بیٹھ کے چائے پہ ڈسکس کرتے, تو وہ مجھے بتائی تھی یار میں کوئی آلموسٹ کئی درجن انہوں نے بتا دی کہ چیک پوسٹ پہ وہیں کوشچن, آپ کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, CNIC کی پاسپورٹ نمبر آپ کا کیا ہے, کہاں سے ہیں, ہر جگہ آپ نے دکھانا ہے. میرے خیال سے ایک اس طرح کا آٹومیٹ میکنزم ہونا چاہیے جہاں پر دکھائیں تو بالکل ایزی ہونا چاہیے. اور گلگت پہنچ کے بھی پھر وہیں چیزیں ریپیٹ ہوں تو میرے خیال سے ایز کی جگہ وہ ٹربل میں آ جاتے ہیں. پھر اسے جو آپ کا امیج جاتا ہے بہت پازیٹیو نہیں جاتا ہے, جو کہ اسموتھلی پازیٹیو کیا جا سکتا ہے, اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. یہ لازمی کرنے چاہیے. اور یہ فیڈ بیک جتنے فونز آتے ہیں, ہماری ملاقات ہو باقیوں کی, تو یہ فیڈ بیک آتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ بہت ریلیونٹ ہوتی, تو یہ بات بھی میں چپ ان کر دوں یہاں پہ. سیکنڈلی جو نیپال والی آپ نے بات کی اور یہاں پہ K2 کی ہم بات کرتے ہیں, اس میں بھی بہت سارا یہ دیکھنے کی نیڈ ہے کہ ریونیو جو آ رہا ہے, جتنے بھی کلائمبرز آ رہے ہیں, کیا 100% وہیں پہ اس کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. جیسے ہائی ایٹیٹیوڈ پورٹرز کی بات کریں, شرپا کی بات کریں, جو نیپال سے آتے ہیں آلموسٹ میں نے سنا ہے کہ اوور 80% تو پیسہ واپس لے کے جاتے ہیں, کیونکہ ہائی ایٹیٹیوڈ پورٹرز وہ بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کے بڑے اپنے اسکولس ہیں. گلگت میں تو مجھے نہیں پتہ گلگت میں کوئی اس طرح کا اسکول ہے یا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ یا باقی جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ اس پہ کام کریں. ایٹ لیسٹ ایسا کوئی ٹریننگ اسکول وہاں پہ ہونا چاہیے جہاں پہ آپ اسکلز دیں, اسی ریلیونٹ آپ اسکلز دیں. جیسے وہاں پہ نیپال میں بڑے اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں, اور آپ سرٹیفکیشنز, اور میرے خیال سے یہ چیزیں آپ جب اسٹریم لائن کریں گے, انٹرنیشنل ریکگنائزڈ آپ انسٹیٹیوشنز بنائیں گے, تو وہ جو ریونیو نیپالی شرپا یا نیپالی جو پورٹرز لے کے جا رہے ہیں وہ وہیں پہ یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے لوکل, رائٹ؟ بالکل, یہ زبردست سوال کیا آپ نے. کیونکہ دیکھیں اب بھی اگر دیکھا جائے تو نیپال میں 90+ ہو گئے IFMJ گائیڈ جو سرٹیفائڈ, وہ کہیں پہ بھی جا کے کام کر سکتے ہیں. ابھی نیپال میں وہ 9 مہینہ تقریباً 8 مہینے وہ نیپال میں کام کرتے ہیں. جون جولائی میں کچھ پاکستان آتے ہیں, کچھ ناروے کی طرف جاتے ہیں, اور کچھ دوسرے ممالک جا کے وہ کام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سرٹیفائڈ ہے. ہمارے پاس ابھی تک سنگل پرسن نہیں ہے, کوئی سرٹیفائڈ نہیں ہے, ایک بھی. ایون میں 14 پیکس کرنے کے باوجود بھی میں سرٹیفائڈ نہیں ہوں. تو پھر لے کے جائے گا, نیپال سے لوگ آئیں گے اور وہ بھیجیں گے. وہ ہمارے پیکس وہ سیل کر رہے ہیں, اور ہم نہیں کریں گے تو وہ بھی تو کریں گے, ظاہر بات ہے وہ کریں گے. تو ہمیں بہت, آپ نے کہا اسکول کی بات تھی, تو اسکول تو میں نے نہیں کہا کہ میں نے ابھی تک کوئی ٹریننگ نہیں لی ہے پاکستان میں. آپ سیلف میڈ ہیں, جو آپ نے دیکھا, جو میں نے نیپالیوں سے سیکھا. ٹو بی آنیسٹ میں نیپالیوں کے ساتھ میں نے کلائم کیا, جو بھی میں نے سیکھا ہے نیپالیوں سے وہی فیلڈ میں سیکھا ہے. کلائمبنگ کرتے ہوئے جب وہ کس طرح فکس کرتے ہیں, کس طرح اینکر پوائنٹ بناتے ہیں, کس طرح روٹ بناتے ہیں, سیف روٹ کون سا, کس طرح فکسنگ ہوتی ہے, وہ سارا میں نے ان سے سیکھا. تو پھر کوشچن تو بنتی ہے کہ کہاں جا رہے ہیں وہ پیسے, جو کم از کم اگر 40 کروڑ 50 کروڑ پیسے اس میں آ رہے ہیں پرمٹس کی شکل میں, تو پھر ہمیں اس میں سے کم از کم 30-35% اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ینگسٹرز کو بھیجنا چاہیے اسی IFMJ گائیڈس ٹریننگز کے لیے, اور دوسرے صرف ان کی ٹریننگ, کوکس اور بھی اسٹافس ہوتے ہیں, ان سب کا ٹریننگز اگر کی جائے تو بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا, جب سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں 2003-4 سے, یہی سکول بن رہا ہے, شگر میں بن رہا ہے, ہنزا میں بن رہا ہے, یہی ادھر بن رہا ہے کہتے ہوئے ہم سنتے ہی آئے ہیں. ابھی تک کوئی اس کا پازیٹیو رسپانس نہیں. اس میں اگر گورنمنٹ ایک لیڈ رول لے, جیسے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ اگر بڑا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس میں لیڈ رول لے, GBRTO, پاٹو اور آپ لوگ مل کے جو بھی ہیں ایک اپنی یونینز کے تھرو وہاں پہ جا کے پش اپ کریں, تو اس میں لیے فنڈنگ بھی لی جا سکتی. آپ بیٹھ کے اسی کی یوٹیلائزیشن سے ہی اسکول بنایا جا سکتا ہے. تو اس پہ اگریسولی کام ہونا چاہیے, بجائے ہم بیٹھ کے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے نا, ہم ہمیشہ را چیز بیچتے ہیں, اگر اس کو فنشڈ کر کے بیچیں گے تو اس کی ویلیو 10 ٹائمز 20 ٹائمز زیادہ ہوگی. لیکن اب جب را سیل کر رہے ہو تو پھر کیا ہوگا, آپ کے پاس سرٹیفائڈ اگر کلائمبرز ہیں نہیں, تو آپ کے پاس لوگ کیسے آئیں گے؟ وہیں لوگ ناروے بھی جائیں گے, وہیں لوگ آپ کے چائنا بھی جائیں گے, تبت میں بھی جائیں گے, وہیں لوگ نیپال میں بھی جائیں گے, تو ریکگنیشن یہی ہوگی. اور ابھی بھی میرے خیال سے کتنے ویسے شرپاز یا پورٹرز آتے ہیں جو GB کے اندر اب جو, اور
کتنے آتے ہیں ایک میرا کوشچن, اور کتنا وہ کماتے ہیں ویسے نارمل اگر شیرپا سے یا پورٹر کی بات کریں تو ان میں اور اس میں کتنا ڈفرینس ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس سب سے پہلے تو انشورنس کا ہوتا ہے. اچھا, وہ انشورڈ ہوتے ہیں, یعنی لائک وہ اپنا نیپالی 20 لاکھ ہو گئے تو ہمارا کوئی 30 لاکھ ہو گئے, 30 لاکھ تک ان کے پاس صرف انشورنس ہوتا ہے. ہمارے پاس لاسٹ ایئر تک صرف اور صرف $700, وہ بھی ڈیتھ کی شکل میں, یعنی اٹس اباؤٹ 2 لاکھ روپے لاسٹ ایئر تک. یعنی میں ایک کلائمبر ہوں, میری زندگی کی قیمت تھی 2 لاکھ روپے. اگر میرا ہاتھ بھی کٹ جاتا, اللہ نہ کرے, کوئی کچھ بھی کوئی وہ ہو جاتی, میرا مسہیپ میرے ساتھ ہوتی, تو اس کے لیے 0. تو لاسٹ ایئر ہم نے مل کے ایک جوبلی انشورنس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک انشورنس انٹروڈیوس کروائی ان کے ساتھ. تو ہمارا ایک دوست بھی اس سال گرا, مراد, براڈ پیک پہ, اس کو ہم نے 20 لاکھ روپے پرائیویٹ ہم نے کر کے ایک ٹرسٹ کے تھرو. تو کون جائے گا ابھی اس طرح آگے جا کے؟ میں فکسنگ کروں گا, میرے زندگی کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے. تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے, بھی جو پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس کو صحیح انداز میں یہی جو پاٹو باٹو جی باٹو ان کے ساتھ مل کے جو ایکسپرٹس ہیں, ابھی نذیر صابر جتنا ایکسپرٹ کوئی ہوگا میرے عمر سے جتنا اس کو تجربہ ہے اس میں, تو ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں, بس کسی کو تھماتے ہیں کہ آپ ایک پالیسی بناؤ. ٹوریزم تو ہمارے گلگت بلتستان کا حیثیت رکھتا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو آپس میں ملا کے کوئی اچھا کوئی ماڈل پیش کریں. اور میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اگر ہم جی بی کے اندر اب ہم ٹوریزم سپورٹ ہیں, ہمارے پاس سب سے بڑے پیکس ہیں, تو اس کی یوٹیلائزیشن بھی کرنا, اس کو آپ سیل کریں, ہم سیل نہیں کریں, کوئی اور آ کے سیل کریں. اور ہم اس میں صرف اگر کوئی ٹوریزم کے طور پہ لوگ جا رہے ہیں تو صرف گاڑی میں ٹائر میں ہوا بھرنے والا کام تو ہم نہ کریں نا, ہم بیٹھ کے اس کو اکوموڈیٹ بھی کریں, اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں. اس پورے کی جیوگرافیکل اگر ہمارے پاس لوکیشن اچھی ہے, اللہ نے اگر ہمیں اچھے ماؤنٹینز وہاں پہ دیے ہیں, تو اس کی سیل بھی پراپر طریقے سے ہونی چاہیے, اور مارکیٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے. پھر آپ بغیر سرٹیفکیشن بغیر کسی چیز کے جائیں گے تو کیسے کام ہوگا؟ ریکگنیشن تو بہت لازمی ہے. سیکنڈلی میرے خیال سے اگر ہم جی بی چونکہ ایک ٹورسٹ ہب بھی ہے, جب آپ ٹورسٹ ہب کی بات کرتے ہیں, ٹوریزم کے اٹریکشنز کی بات کریں, ان پالیسیز کو ایز بنانا بھی لازمی ہے. اگر صرف کلائمبنگ کی بات کریں, اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نوجوانوں کو روزگار نہیں ہے, یا بہت سے لوگ اٹریکٹ نہیں. ہمارے گھر کے دروازے پہ تو سب سے بڑا روزگار کے لیے تو پہاڑ موجود ہے. آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے, آپ نے ٹرین کر کے کیپیبل بنانا ہے کہ بھائی اتنا بڑا اسکوپ تو ادھر ہے. اگر ہم کسی کو کیپیبل بنائیں, اس کے اندر یوتھ کی بات کروں اسپیشلی, اس کے اندر ینگ لوگ ہیں ہمارے پاس, چاہے میلز ہوں فیمیلز ہوں, یا باقی انٹرپرینورل ایک کانٹیکس میں بات کریں, کتنا زبردست پوٹینشیل ہے. آپ راکا پوشی سے آپ سٹارٹ کریں, آپ K2 کے اندر کسی سے سٹارٹ لیں, آپ کسی بھی ماؤنٹین سے آپ سٹارٹ لیں, کتنا زبردست امپیکٹ, میرے خیال سے ملینز آف ڈالرز تو یہاں آ سکتے ہیں. بالکل, ہمارے پاس صرف 8,000 کا نہیں بلکہ 6 اور 7,000 کے جتنے دنیا میں نہیں ہے, اتنا ہمارے گلگت بلتستان میں ہے, پاکستان میں. تو ہم پتہ نہیں کس دنیا میں. میرے خیال سے تھوڑا سا یہ ایمفیسائز آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ ایک چیز ہمارے پاس پوٹینشیل موجود ہے, تو پھر موجود ہے تو اس کو سیل کریں نا. وہ ایک ایگزامپل مجھے یاد آیا کہ ہمارے کوئی دوست تھے کافی, وہ بھی کسی گورے کو لے کے گلگت کی ٹور پہ گئے تھے, تو بڑے بڑا ایک نا اس کو داس کہتے ہیں نا, بیرن لینڈ کو, وہ اس کو دکھا رہے تھے. تو اس نے کہا یار یہ آباد کیوں نہیں ہے, چونکہ جی بی کے اندر ماؤنٹینس ہیں, تو چلو کلٹیویٹڈ لینڈ آپ کے پاس لیس دین 2% ہے, تو یہ تو آپ کر سکتے ہو. تو اس نے کہا یہاں پانی نہیں ہے. تو انگریز ایک منٹ نیچے بیٹھ کے نا وہ ہنسیں, کیونکہ ساتھ میں سے دریا گزر رہا ہے. کہا یار دریا آپ کو گزر رہا ہے اور آپ کے پانی نہیں ہے, ایک موٹر لگا آپ نے لفٹ کرنا ہے, تو ورنہ کتنا زبردست آپ کام کر سکتے. اسی طرح ماؤنٹینس پہ تو آپ نے انویسٹ بھی نہیں کرنا, بالکل کچھ, بلکہ آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, اور پروٹیکٹ کر کے ایک اسکول بنانا ہے, اس میں لوگوں کو ٹرین کرنا, مین چیز ہے لوگوں کو ٹرین کرنا. کتنی بڑی اکانومی آ سکتی ہے. ابھی دیکھیں جی بھائی, ہمارے پاس 2 مہینے کا ہے, جون جولائی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں نیپالی آ رہے ہیں, نیپالی سیل کر رہے ہیں. وہی نہیں کہا کہ آپ نے صرف ہم وہ ٹائروں میں ہوا بھرنے والا کام کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس ٹرین ہوتے, اگر ہمارے 10 بندے بھی اگر ٹرین ہوتے, تو وہ اپنی ٹیمیں بناتے. سپرنگ ہمارے پاس اور آٹم بیسٹ ہے کلائمبنگ کے لیے پاکستان میں, تو ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں, قابل لوگ نہیں ہیں, صرف اور اسکل نہیں ہے. اسکل بڑا میٹر کرتا ہے ہر چیز میں. اگر آپ کے پاس آپ جتنے بھی بہادر ہو, لیکن آپ کے پاس اسکل نہیں ہے, تو پھر بیکار ہے. نہیں, ٹرینڈ اسکلڈ ہونا بہت ضروری ہے نا. اور میرے خیال سے ایک اسکول بنانا کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس بھی تو نہیں ہے. بالکل بھی, یا تو ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ خلا میں کوئی چیز بھیج رہے ہو تو بہت آپ کو ریسرچ چاہیے, تو بنی بنائی چیز ہے, اس کی ایفیشنسی آپ نے بہتر کہیں سے ماڈل اٹھائیں. ناروے کا ماڈل ہے, ایون ہمارے ہمسایہ ملک ہے نیپال, سب سے موضوع ہمارے لیے وہی ہے. وہ ماڈل اٹھائیں اور یہاں پہ بنائیں, کچھ پیسے خرچ کریں شروع میں,
تو پھر بعد میں ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی نیپالیوں کو بھی لانے کی. لیکن نیپالی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیپالیوں کو ہم نے اس لیے بڑھایا ہے کہ نیپالیوں کو بند کریں گے. دیکھیں اگر آپ پچھلے 3-4 سال کا مشاہدہ کریں تو ہمارے 4 سے 5 لڑکے کی ڈیتھس ہوئی پیکس کے اوپر. اگر نیپالی نہیں آئیں گے تو لازمی بات ہے اسکل نہیں ہے تو ہم کوشش کریں گے, لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ بن سکتا ہے ہمارے کیمپرز کے لیے. ٹرسٹڈ ہے ہی نہیں تو کوئی فورنر آپ کے ساتھ کیوں کلائم کرے گا؟ میں اپنی لائف رسک میں ڈال کے میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں؟ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کریں گے نا کیونکہ آپ ٹرینڈ نہیں ہیں. آپ ہو سکتا ہے ہمارے اندر بہادری بہت زیادہ ہوگا, ہمارے اندر پیشنس بہت زیادہ ہوں گے, بٹ اس کے لیے ایک سیٹ سکلز ہیں. بالکل آپ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر بھی کوئی گاڑی تو چلا سکتے ہیں, لیکن آپ ٹرسٹ اس پہ کریں گے نا جس کے پاس لائسنس ہے. بلکہ وہ اچھا چلاتا بھی لائسنس ہی ہم ایشو نہیں کریں, ایشو کرنے کا باڈی ہی نہیں ہے تو ہم تو ویسے خیر سیٹلی بہت سارے وہ چیزیں ہیں جس میں اسموتھ امپرومنٹ لائی جا سکتی ہیں, لیکن وہ نہیں لائے جا رہے ہیں. ہمیں فیل اسی لیے ہوتا ہے کہ یار ایک گیپ آپ کے پاس موجود ہے, آپ اکانومک ریولوشن لا سکتے ہو اس ایک چھوٹی سی ایکٹ کے تحت. میرے خیال سے یہ ایگریسولی ہونا چاہیے. تو آپ جیسے جو لوگ ہیں جنہوں کی اپنی ریکگنیشن بن گئی ہے ابھی, میرے خیال سے آپ کا بھی رائٹ ابھی یہ بننا چاہیے کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ فورم پہ آپ چلے جائیں تو آپ بھی آواز اٹھائیں, کیونکہ چینج ایک وائٹل پروسیس ہے, ایسے ہی آئے گا. آپ کو ڈسکشن کہیں پہ جنریٹ کریں گے, پھر وہ چیزوں پالیسی والوں کو آپ آن بورڈ لیں گے تو یہ آ سکتا ہے. اور یہ میرے خیال سے کام نہ ہونے والا کوئی کام نہیں ہے. نہیں انشاءاللہ کافی بہتر 2-3 سال میں ہم کر رہے ہیں. ایک تو ہم آپٹیمسٹک ہمیں ہونا چاہیے کہ فائن یہ تو پرابلم اسٹیٹمنٹ تو ہم نے سولوشن کی بات کی, تو چینج ظاہر ہونا چاہیے. پلس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ ایک ریپڈ ایک ہیزٹ ایک عجیب سچویشن میں کے اندر ہے, والنریبل سچویشن کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی یوٹیلائزیشن بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی, پھر کلائمیٹ چینج کے معاملات بھی ہوں گے تو اس کے بھی تو کوئی فائدہ ہمیں ملے نا, صرف فلڈ آ کے سفر تو نہ ہو. تو کلائمیٹ کی جب ہم بات کہتے ہیں تو آپ خود گلیشیئرز پہ جاتے ہیں, میں یا کوئی بھی بندہ یہاں سے جا کے وہ نہیں بتا سکتا کہ بھائی فلاں گلیشیئر میں کیا مسئلہ ہے. آؤٹ سائڈ فائن پولر ریجن ہمارے پاس سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں. پہلے تو ہمارے پاس 7200 گلیشیئرز کہتے ہیں. ابھی EVK2 سینا نے ایک تازہ رپورٹ ایشو کی ہے, انہوں نے کہا جی میں اب 13200 گلیشیئرز ہیں. اب 13000 گلیشیئرز کی بات کریں تو اس کو ریپڈ آپ تو کلوز اس ہی پہ چلتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں میں کیا ٹرانزیشنز آ رہی ہیں, کون سا گلیشیئر بڑھ رہا ہے, کیا چیزوں نے تو کون سا نوٹس کیا ہے. ویسے قریب تو آپ بہتر نوٹس کر سکتے ہیں کہ ان گلیشیئرز پہ کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں ایک کلائمبر سے زیادہ وہ باٹم ٹو ٹاپ وہ اس پہ کلائم کرتا ہے اور اس کو اوپر سے بھی نظارے کرتا ہے اور نیچے سے اوپر کا بھی نظارے کرتا ہے. تو میرے خیال میں بہت سارا چینجنگ. جب میں پہلی دفعہ اپنا گلیشیئر کراکرم گلیشیئر یا اپنا K2 کی طرف میں گیا تھا تو میں ابھی پکچرز دیکھتا ہوں, وہ کاغذ کی شکل اس کی شکل میں ہے, پرنٹ کی شکل میں وہ, اور اب اگر دیکھیں تو بہت سارے پیکس پہ اس وقت فل آف سنو ہوتی تھی. ابھی اسی موسم میں اسی یعنی مئی جون میں ہم ادھر ہی ہوتے ہیں تو بہت سارا فرق آیا ہے. کافی جگہوں پہ وہ بلیک راک نکلا ہوا ہے جو کہ وہاں پہ گلیشیئرز ہوتے ہیں. وہ پہلے وہاں پہ سنو فل آف سنو اور گلیشیئر ہوتا تھا. اور ابھی اب علی آباد سے آپ جب آپ رقہ پوشی کا دیکھتے ہیں, کیونکہ جب ہم نے آنکھ کھولا ہے ہم نے اس دنیا میں تو ہم تب سے دیکھ رہے ہیں نا, اسی پہ اتنا فرق آیا ہے. اور آپ دیکھیں ششپر پیک, ششپر گلیشیئر جو لاسٹ 3-4 سال سے جس طریقے سے بڑھ گیا, لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑھ گیا تھا, نیچے بڑھ گیا تھا. حالانکہ جب میں 97 میں جب میں والد صاحب کے ساتھ اس نالے میں رہا ہوں, ششپر نالے میں کوئی 25 دن رہا ہوں سمر ویکیشنز پہ, تو اس وقت ہم پانی لانے کے لیے ایک وہاں پہ ایک ہٹ بنا ہوا تھا, وہاں سے ہم 5 منٹ میں جاتے تھے پانی لانے کے لیے. ابھی وہاں ہم 1 گھنٹہ نیچے جانا ہوتا ہے, اتنا نیچے گیا ہے. تو یہ تو میرے آنکھوں کے سامنے کے مثالیں ہیں جو کلائمیٹ چینج کے. اگر کلائمیٹ چینج کی بات ہم ولنریبل پوزیشن میں جائیں گے تو پھر ماؤنٹینین افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں نا, یہ پورا سیکٹر بھی تو افیکٹ ہو سکتا ہے. ایولانچز زیادہ ہوں گے, باقی کے معاملات ہوں گے, جس طریقے سے فلڈس آ رہے ہیں. پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ پل ٹوٹ گیا, یہ ٹوٹ گیا. یہ 3-4 سال میں تو جو ہم جاتے ہیں K2 کی طرف, اسکولی جو آخری گاؤں ہے شگر سے نکل کے, وہاں تو پچھلے 3-4 سال سے ہر سال 2 پل 3 پل لے کے جاتا ہے پانی. کتنا ویسے گلیشیئرز آپ نے نوٹس کیا, جیسے رقہ پوشی والے بتا رہے تھے, رقہ پوشی تو ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں, لیکن ہم نے اس اینگل سے نہیں دیکھا کہ میں کمپیئر کر سکوں کہ 20 سال پہلے کیسا تھا اب کیسا ہے. کتنا ڈیفرنس رقہ پوشی پہ ہے اگر ہم صرف رقہ پوشی کی بات کریں؟ بہت سارا کیونکہ جس طریقے سے ایولانچز آ رہے ہیں, کیونکہ ایولانچز بھی اسی کلائمیٹ چینج کے وہ ہے. ایون جب بلتور میں بھی ہم چلتے تھے اس وقت بہت سارے گرتے تھے, لیکن اتنا نہیں گرتے تھے. ابھی جب آپ رات کو اسپینڈ کرتے گلیشیئر کے اوپر تو رات کو بھی اتنی آوازیں آتی ہے گلیشیئرز کے گرنے کی, تو لازمی بات ہے اوور آل
بہت زیادہ افیکٹ پڑا ہے گلیشیئرس کے اوپر کلائمیٹ چینج کا. اس پہ ویسے ماؤنٹیننگ کے اسکوپ کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک ولنریبل پوزیشن میں بیٹھے ہیں تو مشکل ہے کہ جی بی کے اندر پھر بہت سارے افیکٹ ہوں اور آپ کا بزنس یا ٹوریزم کا جو بزنس ہے ریلیٹڈ ٹو کلائمبنگ ماؤنٹینئرنگ یہ سارے افیکٹ ہوگا تو فیئر بھی ہے بیچ میں اگر ابھی کوئی کام نہ کرے تو یار افیکٹ ہوگا تو سارے لوگ سفر ہوں گے کیونکہ اکانومی کا ایک ماڈل ہے نا وہ جو ایک ماڈل ہے وہ سارا ماڈل ڈیپینڈنٹ ہے مارکیٹ لنکیجز بنے ہوئے رائٹ. ایک ماڈل اگر نیچر کا ماڈل ڈسٹرب ہوگا تو باقی تو ویسی ڈسٹربنس ہوگی. لازمی بات ہے ہوگا کیونکہ زیادہ تر دارمدار ان علاقوں میں جو اس ریجن میں رہتے ہیں ان کا ٹوریزم کے اوپر ہے. اگر ہم کہیں گے کہ کلائمیٹ چینج کا اثر ہوا ہے تو پھر یہاں پہ ٹوریزم بھی نہیں ہوگی کیونکہ کافی حد تک ٹوریزم جب کوئی انسان اس جگہوں پہ پہنچتا ہے تو وہ زیادہ واسٹ چھوڑ کے آتا ہے. تو یہ بھی پھر یہی انہی اداروں کا کام ہے کہ بھائی وہاں پہ کس طریقے سے ہمیں پلانٹیشن ہمیں کیا کرنا ہے زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کرنی ہے اور ان جگہوں پہ جو خاص کر زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ علاقے جو گلیشیئرز کے نزدیک ہے جہاں پہ زیادہ فلڈز آتے ہیں تو ان کو بھی ہمیں کچھ نہ کچھ دینا ہوگا لائک ٹریز کی شکل میں. ہر سال سیزن میں ہمیں ان کے ساتھ مل کے ایون ہم ٹوریزم میں جو کام کرتے ہیں ٹور آپریٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کے وہاں کے لوگوں کو کے لیے پانی کا اور یہ پلانٹیشنز کا میرے خیال میں یہی میرے ذہن میں آتا ہے کہ میکنزم تو بہت سارے ان میں سے ایک بالکل آپ صحیح کریں پلانٹیشن کا بھی ہونا چاہیے. سیکنڈلی اب ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس لوکل ٹوریزم کا اتنا بڑا ایک چنک جا رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے 20 لاکھ لوگ آپ کے پاس لیکن 20 لاکھ لوگ گلیشیئر پہ کر کیا رہے ہیں ہم نے اس کو نہیں بتایا. اور جی بی میں انٹر ہونے سے وہ پورا گزار کے آتا ہے لیکن کہیں پہ لکھا نہیں ہے. نہیں آئی مین ناٹ اونلی ان جی بی آپ کے پی کی بات کریں باقی جگہ پہ یہ مسئلہ لیکن جی بی کی اسپیسیفک اس لیے بات کریں گے کہ چونکہ آپ کا تعلق بھی وہاں سے موسٹلی ہمارے ویور بھی تو اس کانٹیکس میں بات کریں. کہیں پہ نہیں لکھا کہیں پہ کوئی ایڈوائزری کوئی میکنزم آپ نے نہیں بتایا لوگوں کو ایڈوکیٹ کی کیا آپ نے نہیں کرنا ہے. لوگ تو گلیشیئر کے قریب جا کے کھانا پکاتے ہیں بہت سارے ڈسٹ آپ پھیلاتے ہیں بہت سارا کچرا پیمپرز آپ پھینکتے ہیں وہاں پہ جا کے تو پتہ نہیں کیا گاڑیوں سے وہ بھی. تو میرے خیال سے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا سینیٹائز کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ لوگ اس کو بھی اوور کم کریں. نہیں تو میرے خیال سے اس سیکٹر کو علاقے سمیت ہم برباد کریں گے تو نیچر بھی ہمیں ریئیکٹ کرے گا. تو پھر نیچر جب ریئیکٹ کرے گا تو وہاں پہ نہ صحیح سے وہ ماؤنٹینز بچیں گے نہ صحیح سے جا کے وہ گلیشیئرز پروٹیکٹ ہوں گی نہ وہاں پہ جو اکانک ماڈل ابھی چل رہا ہے وہ ماڈل چلے گا. پھر اس کے بعد تو میکنزم سارے ریورس میں ہی چلنا ہے. بالکل نجیب بھائی جس طریقے سے گاڑیاں سمرز میں مئی جون جولائی اگست تک جس طریقے سے گاڑیاں کاربن جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں میرے خیال میں اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے نا گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح جہاں پہ 10 گاڑیاں جا رہی ہیں اس میں اگر ہم ایک ایسا بس سروس اچھا ایکو فرینڈلی اگر ہم وہ کریں تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن جا کے پھر ایچ ریجن میں چونکہ اب میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ چائنا والے سائڈ کا بھی آپ کو ایکسپیرینس ہے نیپال والا بھی ہے باقی ایچ ریجن کے اندر کنٹریز کی بات کریں ان کو بھی آپ نے دیکھا تو ہے اور آپ نے اسٹڈی بھی کیا ہوگا. کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ باقی بھی کسی گلیشیئر میں آپ نے نوٹس کیا یا جی بی کے اندر کچھ گلیشیئرز کا آپ نے نوٹس کیا؟ نہیں ہمالیہ میں بھی جو نیپال میں کیونکہ میں 16-17 دفعہ میں نیپال گیا ہوں 2019 کے بعد یہ 5-6 سالوں میں تو وہاں پہ بھی ہے افیکٹ پڑا ہے. جس طریقے سے کھمبو آئس فال کہتے ہیں جو 2019 میں گیا تھا تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. ابھی جب ہم لاسٹ ایئر میں نے وداؤٹ آکسیجن کلائم کی اس میں ذرا ڈفرینٹ مجھے لگا. اور جس طریقے سے وہ لانچز آ رہے ہیں اور منسلو پہ جب میں لاسٹ 2 سال پہلے تھا تو 19 میں بھی تھا 2023 میں بھی تھا تو 23 میں اس طرح وہ سیراکس گر رہے تھے تو رک ہی نہیں رہے تھے آدھا گھنٹے بعد گر رہے تھے. تو یہ لاسٹ 4-5 سال میں تو بہت زیادہ اس کا افیکٹ میں نے تجربہ کیا ہے. ایک میری وجہ سے پرسنل آپ سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ اتنے ڈیڈیکیشنز آپ ہر پیک کو کرتے ہیں تو ایک کلائمیٹ چینج اور پرٹیکولرلی ایچ اور جی بی کو کہیں نہ کہیں پیک پہ آپ کو کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے نا ان کو فالو بھی کر سکیں. گلیشیئرز کو پروٹیکٹ کرنا ماؤنٹینس کو پروٹیکٹ کرنا اس پورے جیوگرافیکل جو ایریا اس کو پروٹیکٹ کرنا میرے خیال سے اسپیسیفک جی بی اور ہم ان لارج زوم آؤٹ کریں تو پورے ایچ ریجن تو بہت ضروری ہے میرے خیال سے. بالکل کیونکہ ہمارا تعلق بھی وہیں سے ہم نے زندگی وہیں گزارنا ہے ہمارے فیملیز نے بچوں نے ان کے بچوں نے گزارنے ہیں تو سب سے پہلا ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے گلیشیئرز کو خاص کر کیونکہ ہمارا پانی کا سورس ہی گلیشیئرز ہے. اگر گلیشیئرز ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہے پورے پاکستان کو پانی کم دے رہے ہیں. ویسے بھی انڈیا نے کہا پانی بند کر رہے ہیں تو جب انڈیا سے بند ہوگا تو جی بی والے بند کریں گے پھر ایسا نہیں مزاق کر جب ہمارے پاس انڈیا بند کرے واحد آپ کا انڈس میں اتنا بڑا ایک ریشو آپ کا ہے گلیشیئرز آپ کے پاس ہیں فیوچر پورا آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو میرے خیال سے پروٹیکشن کرنا بہت ضروری ہے. سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ودیم کو آپ نے بڑا خطرناک طریقے سے ریسکیو کیا. وہ کوئی فلمی سین بن گیا تھا تو باہر جب بیٹھ کے چائے پیتے تب بھی مجھے یہی اسٹوری سنائے تھے. تو وہاں پہ تو اپنی فکر ہوتی ہے آپ کسی اور کو بچانے چڑھ پڑے وہاں پہ
خوف یا فیر یا کیا تھا ویسے اتنا حوصلہ کر کے آپ کسی اور کو بچانے چلے گئے؟ اصل میں ہمارا یہ ہے کہ جب پہاڑ پہ ہم ہوتے ہیں تو ہمارے فیملیز، یہ شروع سے میرا یہی رہا ہے کہ ہمارے سارے فیملیز تو ہمارے ملکوں میں یا ہمارے اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہمارے ساتھ کلائمب کرتے ہیں ہم ان کو فیملی سمجھتے ہیں. تو لاسٹ جب میں اناپورنا کلائمب کر رہا تھا یہ کوئی 2 ہفتہ پہلے، تو ودیم ایک اس وقت یعنی وداؤٹ آکسیجن کلائمب کرنے والا فاسٹسٹ کلائمبر ہے، جو کہ ینگ ہے 23 ایئرس اولڈ، اور اس کا تعلق فرانس سے ہے، فرینچ ہے. تو ہم پہلے روٹیشن میں ہمارا پلان تھا، کیونکہ وہ بھی وداؤٹ میں بھی وداؤٹ، ہمارا پلان تھا کہ ہم کیمپ 4 تک فرسٹ اس میں ہی ہم ایکلیمیٹائز ہو کے آئیں گے. ہم دوسرے دن ہم کیمپ 3 گئے بیس کیمپ سے سٹارٹ کر کے، اور کیمپ 3 میں زیادہ رات کو ہوا چلی اور سنو فال ہوئی، تو ہمارا ہم نے کہا کہ یار زیادہ اوپر نہیں جاتے، کیمپ 3 سے واپس ہوتے. تو اس کو رات کو میرے خیال میں اس نے پورا اپنا ٹینٹ بند کیا تھا اور وینٹیلیشن نہیں چھوڑا تھا، تو اس کو صبح ہیڈیک ہو گئی. اس نے مجھے کہا کہ سرباز مجھے ہیڈیک فیل ہو رہا ہے، تو پھر آرام سے نیچے ہی چلتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا ٹینٹ بھی دے دو. میں ٹینٹ لے کے میں نکلا، آپ آرام سے آ جاؤ کہ پھر میں تھوڑا کیمپ 3 سے کوئی 150 میٹر نیچے آیا تھا، تو اچانک میرے پیچھے سے کچھ آوازیں آئیں، کوئی چیزوں کی گرنے کی آواز. جسٹ میں کیونکہ جب ہم ریپل کرتے ہیں تو ہمارا فیس ماؤنٹین کی طرف ہوتا ہے، تو میرے لیفٹ سے کچھ چیزیں گرتے ہوئے میں نے دیکھا تو اس کا شاول اور ایک آئسک وہاں سے گر رہے تھے، اور اس کے پیچھے وہ بندہ ودیم. تو اس نے جسٹ کراس کی اور وہ کسی ساتھ ہی کریوس تھا، وہ گر گیا، مجھے نظر نہیں آیا. اس کے بعد پھر میں نے کانٹیکٹ کی بیس کیمپ کی، کیونکہ کوئی بھی نہیں تھا اس وقت اوپر. تو میں نے کہا کہ ایسا بندہ گرا ہے، تو ہمیں ریسکیو کے لیے ٹیم چاہیے. پھر میں نے سٹارٹ کی اس کے دیکھنا کہ کہاں گرا ہے، جہاں سے وہ اس کو میں نے نہیں ڈس اپیئر ہو گیا. اس پوائنٹ پہ میں نے کچھ پرانے رسیاں تھی، تو میں نے وہ کاٹ کوٹ کے جوڑ کے میں وہاں تک گیا، کیونکہ وہاں پہ اسٹیپ زیادہ تھی، تو میں بھی رسک لینا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی غلطی ہم آخری غلطی ہی کلائمبنگ میں ہمارا سلوگن ہے. تو میں آگے گیا، تو جو رسیاں کاٹ کے جوڑ کے جانے تک کافی ٹائم لگا مجھے، کیونکہ اس ہائٹ پہ آپ کو لگ جاتا ہے ٹائم. آپ کو باڈی اتنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ آکسیجن اتنا باڈی کو نہیں ملتا کہ آپ اسپیڈ سے کام کرو، اور جس طرح ہم یہاں پہ کرتے ہیں. تو بہرحال میں وہاں گیا، تو مجھے پہلے تو نظر نہیں آیا. میں تھوڑا پھر میں نے زیادہ مور لیفٹ کیا، تو مجھے وہ اس کے کچھ سامان نظر آئے نیچے گرے ہوئے بکھرے ہوئے سامان، اور وہ جا کے ہوا میں تقریباً 28-30 میٹر وہ ہوا میں اس نے وہ کی ہے، اس کو بالکل سیدھا وہ جا کے ایسی کسی جگہ پہ کریوس میں فٹ ہو گیا تھا. اس کا ہیلمٹ لگ گیا تھا وہ سراغ کے ساتھ، اور اس کے جب میں اس کے پاس پہنچا تو بیچارے کا وہ ہیلمٹ سے وہ سارے اس کے کٹ کٹ لگے ہوئے تھے، اور اس کا وہ ہاتھ دستانہ نکلنے کی وجہ سے فروز بائٹ ہو گیا تھا، بلیک ہو گیا تھا، کیونکہ گھنٹہ لگ گیا مجھے وہاں پہنچتے رسی لگا کے ریپیل کر کے کریوس میں، کیونکہ احتیاط بھی کرنا ہوتا ہے کہیں اوپر سے پھر کوئی وہ نہ گرے ایولانچ. تو بہرحال مجھے اس کو نکالتے ہوئے کوئی 1.5 گھنٹے لگے اس سے کریوس سے نکال کے. پھر کیونکہ وہ وداؤٹ آکسیجن تھا اور وہ اسپیڈ کلائم کرتا تھا، تو وہ پھر ہلکے کپڑے پہنا تھا اس نے. تو سارے میرے جانے تک وہ گیلا شیلے ہو گئے تھے، ہلکی ہلکی برف باری بھی ہو رہی تھی. تو میں نے پھر اس کو بڑی مشکل سے، اس نے بھی کافی وہ کی میرا ہیلپ کی، یعنی میں اس کو کھینچ رہا ہوں تو وہ اپنا پاؤں لگا رہا تھا نیچے اس کے ساتھ نکلنے کے لیے. وہ آزاد ہونا چاہ رہا تھا، ٹو بی آنیسٹ وہ پوری طرح پھنسا ہوا تھا. تو میں نے اس کو نکالا، اور وہاں سے پھر میں نے اس کو اس کا ڈاؤن سوٹ اور سلیپنگ بیگ میں اس کو پیک کیا، اور اس کی آنکھیں بڑے وہ ہو رہے تھے، پیلے پیلے ہو رہے تھے ٹھنڈ کی وجہ سے، میرے خیال میں ہائپوتھرمیا کا وہ ہو رہا تھا. تو الحمدللہ میں نے تقریباً 3 گھنٹے اس کے ساتھ وہاں پہ میں نے گزاری. پھر نیپالی شیرپا نیچے سے آئے، تو ہم نے مل کے پھر اس کو ہم نے باہر نکالا، جہاں پہ ہماری رسی لگی ہوئی تھی، جو مین روٹ ہوتا ہے وہاں پہ. اور اس کے بعد پھر 2 گھنٹے بعد ہیلی آیا، اور وہاں سے پھر کیونکہ اس بندے نے ایک بات کی تھی مجھے جب ہم بیس کیمپ میں ملے، تو اس ایکسپیڈیشن کے بعد سرباز ہم اچھے دوست شاید ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا جو ہم کلائم کرتے ہیں نا، ہمیں 6 جو سینس ہوتے ہیں، یہ چھٹ واحد ہمارا بہت کام کرتا ہے. اس کو لگا تھا کہ کے قریب جاتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے نیچر کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے. اس نے مجھے کہا تھا کہ اس ایکسپیڈیشن کے ساتھ کے بعد ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں. تو شاید اس کو ایک ایج کا بھی چھوٹا بھی تھا، تو میں نے وہ بات مجھے لگی دل پہ. میں نے کہا یار وہ 3 گھنٹے
شرپا کے آنے تک میں اپنے طرف سے جو بھی ہوتا ہے میں کر لیتا ہوں، لیکن الحمدللہ وہ کام آیا اس کا جو میں نے سوچا تھا، تو وہ بچ گیا. اور جب ہیلی آئی تو پھر میں نے اس کو اس کے ساتھ ہیلی کے ساتھ ٹچ کر کے اس کو پھر ہم کہتے ہیں اس کو لانگ لائن کے ذریعے وہ اس کا ہوش صحیح طرح میرے خیال میں 20% ہی کام کر رہا تھا. ہفتے بعد کیونکہ مجھ سے کافی لوگوں نے اپروچ کی، ایون دنیا کے مشہور کلائمبرز نے مجھے میسیج کیا، ایون ان کی فیملی نے میسیج کی کہ سرباز آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا بیٹے کو یا میرے بھائی کو بچایا، اور اگر وہ آپ نہیں ہوتے تو وہ ہماری شکل بھی نہیں دیکھتا. اور جب میں وہ اس کو ریسکیو کر کے اگلے دن میں بیس کیمپ آیا تو مجھے تب وہ ایک اچھا وہ مجھے ملا پازیٹیو. وہ جب میں اپنا میس اسٹینڈ میں انٹر ہو گیا تو سارے جتنے بھی کوئی 14-15 لوگ تھے ہمارے ٹیم کے، سارے کھڑے ہوئے اور میرے لیے تالی بجائی. انہوں نے کہا کہ آپ نے ودیم کو بچایا. میں نے کہا میں نے ودیم کو نہیں بلکہ میں نے ایک انسانیت کو بچایا ہے انسانیت کے تحت. چونکہ آپ نے ایک اچھی بات کی نا کہ گھر والے تو بہت دور ہیں، وہاں پہ تو آپ کمیڈیٹس کے ساتھ کلائم کرتے تو وہیں پارٹنر آپ کے ساتھ بیٹھا فیملی ممبرز ہوتے ہیں. اس کا فیملی تو باہر تھی فرانس میں، واحد میں تھا وہاں جہاں اس کو. ہم ویسے جنرلی بھی گھر سے نکلتے ہیں نا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ گھر چھوڑ کے گاؤں سے آپ شہر آتے ہیں تو، لیکن جب اتنے بڑے کلائم پہ آپ جا رہے ہیں اور بہت بڑا رسک بھی ہے نا، تو کتنا مشکل ہوتا ہے. گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں اور ایموشنل بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ یار، اور گھر والے بھی فیل کر رہے ہوں گے نا کہ بہت مشکل ہے. یہ تو آپ نے زبردست سوال کی ہے. بالکل شروع میں جب میں نکلتا تھا تو میرا بیٹا ابھی 3-4 سال کا تھا، تو جب مجھے آواز بھی دیتا تھا وہ پیچھے سے تو میں دیکھتا نہیں تھا، کیونکہ اس میں ذرا اس ردم کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا کہ میں گھر کو یاد نہ کروں. اور اس میں سٹارٹنگ بھی تھی کلائمبنگ کی، جنون میرے اوپر سوار تھا. لیکن بعد میں جب میری بیٹی بھی پیدا ہوئی لاسٹ ایئر، تو میری بیٹی نے ہاتھ کر دی جا کے، کیونکہ میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکا نا. سمرز میں نے یہاں پہ کام کیا، آٹم اور سپرنگ میں نیپال جاتا رہا، ان کو ٹائم بھی نہیں دے سکا. تو میری بیٹی مین گیٹ پہ جا کے اس نے دونوں ہاتھ پھیلائی، میں نے اس کو بھی وہ نہیں کیا، میں نے ہاتھ ہٹا کے نکلا تو میرے پاؤں پکڑی اس نے. تو اس وقت مجھے پہلی دفعہ مجھے وہ ہوا کہ اب وقت آیا کہ میں اپنی فیملی کو بھی ذرا ٹائم دے دوں. بہت ٹف ہوا ہے. ایون میری وائف اور میرا والدہ وہاں پہ انہوں نے رونا سٹارٹ کیا، تو وہ مجھے ذرا اس پوائنٹ پہ میں خود بھی ایموشنلی وہ ہوا. بہت مشکل ہوتا ہے نا انسان کو ویسے کہنا کہ بھائی اپنے لو ون کو، جتنے بھی آپ کے پیارے ہیں لو ونس ہیں، ان کو چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، اور رسک بھی تو بہت سارا ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ وہاں پہ فروزن بائٹ ہو، کچھ اور مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک چاہے وہ ایموشنل خود کو اسٹرینتھن کر کے جانا ہوتا ہے، ورنہ مشکل تو ضرور ہے. بالکل. کلائمبنگ خاص کر 8000 پہ کلائم کرنا، میں نے نہیں کہا کہ پہلی غلطی آخری غلطی، اس چیز کو دیکھتے ہوئے جانا ہوتا ہے. اور فیملی کے لیے واقعی میں جب وہ سنتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، جب وہ موویز دیکھتے ہیں، ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں، تو اس میں اس کو لگ جاتا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹو بی آنسٹ میں بھی جب نکلتا ہوں تو میں کہتا ہوں گھر پہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس دعا کریں. ابھی لگ رہا ہے کہ آخری آپ جب کرنے جا رہے ہیں ابھی وداؤٹ آکسیجن چلیں 14 آؤٹ آف 14 ہو جائیں گے، تو سوچ رہے ہیں دوبارہ نہ کریں، یا دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں دوبارہ میں کر لوں گا؟ نہیں، فیملی کا بھی وہ ہے کہ آپ نے بہت کر لی. اور ٹو بی آنسٹ میرے خیال میں بھی چاہتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ تو نہیں دوں گا، لیکن چھوٹے پیکس میں وہ کروں گا. 8000 پہ میں خود بھی چاہ رہا ہوں کہ بہت ہو گیا. 6,000 7,000 8,000 نہیں جائیں گے. بالکل. ویسے میں آپ کے کچھ پکچرز آپ مجھے دکھا رہے تھے نا اپنے موبائل فون میں بھی، مجھے بڑا فیسنیٹ کیا کہ میرے خیال سے وہ جو رسک آپ لے کے جا رہے ہیں، فیملی کے ظاہر بہت بڑا سیکریفائس ہے، ریسورس بھی ہے، سب کچھ آپ داؤ پہ لگا کے جاتے ہیں. تو وہ جو ایک ویو ہے جب آپ کسی بھی پیک کے ٹاپ پہ جاتا تو کیا وائبز آتی ہیں؟ ویسے ہم نے فلموں میں ہی دیکھا ہے، یا ہم نے کسی نیٹفلکس کی سیریز میں دیکھا ہوگا، یا کسی ڈراموں میں دیکھا ہوگا، موسٹلی موویز میں ہی دیکھا ہے کہ جو ویو ہوتا ہے، نظارہ ہوتا ہے. خود کو کیسے لگتا ہے ایز اے کلائمبر جب آپ بیٹھے ہیں اوپر اور پوری دنیا آپ کے نیچے ہیں؟ تو کیا وائب آتی ہیں اچیومنٹ کے ساتھ ساتھ؟ ٹو بی آنیسٹ وہ ایکسپلین کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ اس کے پیچھے آپ کا ایفرٹ اتنا ہوتا ہے کہ ایک 8000 پیک پہ کلائم کرنے کے لیے آپ کو 30 سے 35 ایون 40 دن بھی لگ جاتے ہیں. روٹیشنز، اس کبھی موسم کا خراب ہونا، ہوا کا چلنا، یہ ساری چیزیں فیس کر کے وہ آپ کا آخری لمحات ہوتے ہیں. کیونکہ ہم جب سبمٹ کرتے ہیں تو زیادہ اگر ہوا خراب ہو تو ہم وہی 10-15 منٹ اور کبھی کبھار ہم 2-3 منٹ میں پکچرز نکال کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈسینٹ.
تو وہ لمحات آپ کے اس میں آپ کے فیملی کے بھی سیکریفائس ہوتی ہے, آپ کا اپنا اتنا سارا پیسے لگا ہوتا ہے, آپ کا ذہنی اسٹرینتھ, آپ کا فزیکل اسٹرینتھ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر. تو وہ لمحات تو پھر ایکسپلین کرنے کے وہ بھی نہیں ہے کہ بھائی اس میں جب ہم بات کریں گے تو ہم اپنے آڈینس کو دکھانے کے لیے نا وہ ویڈیوز اور پکچرز لگا بھی دیں گے تو وہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لمحہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ دیکھیں آپ کے اس پوائنٹ پہ ہیں دنیا کے پہلا دوسرا تیسرا ہائیسٹ پوائنٹس پہ, اور جب آپ اس مقام سے آپ نیچے کے نظارے کرتے ہیں تو وہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں. وہاں پہ صرف ہوا کا چلنا اور بادلوں کا چلنا. لاسٹ ایئر جب میں ایوریسٹ کلائم کر رہا تھا وداؤٹ آکسیجن, تو ہیرلی اسٹیپ کہتے ہیں ہم 7,000 کوئی 8,600 700 کے بعد یعنی 8,848 وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو میں بھول گیا تھا کہ میں سمٹ پہ پہنچا ہوں. میں سمٹ پہ پہنچ کے میں نے انسٹا 360 پہ کیونکہ کوئی پکچر لینے کے لیے نہیں تھا, میں وہ بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ, ذرا وہ بھی دکھائیں ہمارے ناظرین کو کہ وہاں پہ میں 360 پہ میں شوٹ کر رہا تھا. اور میں آدھا گھنٹہ, کیونکہ میں دوپہر کو پہنچا تھا, موسم اچھی تھی, اور میرے نیچے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کچھ چیز چھو کے جا رہی ہے, کلاؤڈس ایسے جا رہے تھے. تو پھر میرا جو پارٹنر تھا وہ کیمپ 4 میں تھا, مگما جی نے مجھے کال کی, سرباز آپ نیچے کہاں پہنچے ہو؟ میں نے کہا مگما بھائی میں سمٹ پہ ہوں. مجھے ریئلائز ہو کہ میں سمٹ پہ کیونکہ آپ کا ذہن کام کرتا ہے. اور وہ ایسے نظارے تھے کیونکہ دنیا کا ہائیسٹ پوائنٹ ماؤنٹ ایوریسٹ کے ٹاپ پہ ہیں, اور کوئی بھی نہیں ہے, کوئی آواز نہیں ہے, انسان کی کوئی ہیومن بینگ کی کوئی آواز نہیں ہے, اور صرف وہی ہوا کا چلنا اور وہ نظارے وہ دیکھنے کے قابل تھے. میرے خیال سے آپ نیچر کو اتنے قریب سے محسوس کرتے ہو تو پھر انسان کی جو ایکسپلین تو ظاہر آپ ورڈس میں نہیں کر سکتے. ہم مارگریٹس پہ جا کے خود کو اتنا ریلیکس فیل کرتے ہیں, تو آپ ادھر جا کے ایوریسٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ آدھا گھنٹہ اسپینڈ کریں اور سب کچھ آپ کے نیچے ہی دنیا کے, تو وہ جو وائب ہے میں محسوس تو نہیں بٹ میں سمجھنے کی ضرور کوشش کر رہا ہوں کہ یار کیا زبردست چیز وہ ہو سکتی ہے. بالکل نیچر کے ساتھ آپ بہت زیادہ, کیونکہ آپ اس پوائنٹ پہ گئے ہیں کہ آپ کا, میں اپنا وہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک جو کنیکشن ہے قدرت کے ساتھ یا نیچر کے ساتھ, میں کہتا ہوں کہ یار یہاں سے سن سکتا ہے, ہم بہت نزدیک آئے اللہ کے. پروفیشنز تو بہت سارے ہوتے ہیں نا, ایک اپنے پیشن والا پروفیشن چوز کرنا, وہ بھی لکی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ڈریم کو ہی چیز کر کے یہاں پہنچتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ لکی بھی بہت سارے ہیں کہ بھائی آپ اپنے ڈریم پیشن کو لے کے آپ آئے نا. الحمدللہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار, کیونکہ میں بہت پہلے سے اس فیلڈ میں تھا نا, کہ لوگوں کو میں باتیں کرتا تھا جب میں کلائمبر بھی نہیں تھا, میں اس کچن میں کام کرتا تھا, میں کہتا تھا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. تو الحمدللہ ابھی جب میں 21 سال بعد اس مقام تک پہنچا ہوں, اور جو میں نے سوچا تھا الحمدللہ اس سے بڑھ کے مجھے قدرت نے عنایت کی ہے. تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار یو آر لکی. آپ ویسے سوچ بھی رہے تھے کہ یار 14 کے 14 میں وداؤٹ آکسیجن ہی جاؤں گا, وہ بھی اتنے خطرناک سارے پیکس ملا کے اکراس دی گلوب جائیں گے. ویسے اصل میں نے ننگا پروت جب کی نا, میں نے سنا تھا ننگا پروت کے بارے میں, کیونکہ میں نے کلائم نہیں کی تھی. جب میں نے ننگا پروت وداؤٹ کی نا, اس کے بعد میں نے مشن 14 اناؤنس کی, وہ بھی وداؤٹ آکسیجن. اچھا ننگا پروت کی تو کیونکہ جب میں نے بہت سارے کلائمبرز کو جو مشن 14 کر رہے تھے ان کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ جو ہارڈ پیکس ہیں لائک اناپورنا, ننگا پروت, اس طرح کے پیکس وہ آخر میں رکھتے تھے. K2 وہ پہلے آسان والے, براڈ پیک, مناسلو, اس طرح مکالو, اس طرح کے پیکس کرتے تھے جو کلائمبنگ کی ایزی ہے. لیکن جب میں نے ننگا پروت کی تو میرا دل, میں نے کہا اناؤنس کرو دیکھا جائے گا. لیکن الحمدللہ 8 سال بعد جب میں نے کمپلیٹ کی تو مجھے لگا کہ میں نے اچھا ڈیسیجن لیا تھا. اور میرے خیال سے دنیا میں اگر یہ والے پیک بھی آپ اچیو کریں گے, ابھی آپ نیپال میں جا کے جو کریں, تو دنیا میں 12ویں ہوں گے یا 13ویں آپ بندے ہوں گے؟ نہیں, میرے خیال میں یہی 11 12 13 14 لوگ ہیں ان میں انشاءاللہ. تو یہ اچیومنٹ میں دیکھیں نا, 9 بلین کی پاپولیشن ہے پورے پلینٹ ارتھ کی, اور اس میں سے آپ 12ویں یا 13ویں بندے بنیں گے جو وداؤٹ آکسیجن 14 کے 14 سر کرے ہوں گے. تو میرے خیال سے بہت امیزنگ, اور ہم آپ کے لیے, آپ کے بہار پہ بہت ایکسائٹنگ ہے بہرحال, اور ہماری ساری وشیز آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ دعاؤں کی میرے خیال سے جب آپ نیچر کو, جب آپ نے فیصلہ کیا ہوتا کہ کرنا, تو پھر دعائیں بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتی. ویسے واقعی میں آپ نیت کر لیتے, فارچون والا نہیں ہوتا, اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام سٹارٹ کریں نا, آپ آدھا کہتے کیا بولتے ہیں کرے, تو وہ پھر وہ قدرت بھی آپ کا اس میں بالکل آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہوتا ہے, اور آپ کو آگے سپورٹ مل جاتی ہے. اور بہت سارے یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے خیال سے جو ایک سپورٹ ہوتی ہے ایموشنل, دعائیں بھی بہت ساری فیور کر جاتی ہیں. آپ ریلیجس اسپیکٹ کو بھلے نہ دیکھیں تو ایموشنل اٹیچمنٹ یا ایموشنل چیزیں اور بہت ساری چیزوں, ولنگ پاور اور باقی ادھر کی چیزیں, وہ ساری میٹر کرتی ہیں کہ کیسے آپ آگے آپ کو پش کریں نا. ہمارے اس میں نا جو کلائمبنگ میں یہ ایموشنلی یہ جو ہوتی ہے بہت میٹر کرتا ہے.
اور یہ میرے خیال سے قدرت کے ساتھ ویسے ہی آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے، کیونکہ آپ اور قدرت ہی ہے نا، یا پیچھے ایک آدھ زیادہ کیونکہ درمیان میں کوئی بھی نہیں ہوتا. اگر آپ ایوریسٹ کے ٹاپ پہ اکیلے ہو، اور ہمارا ایک کنسیپٹ ہے نا کہ آسمان میں، تو اس کے ساتھ جو ڈائریکٹ آپ کا کنیکشن ہوتی ہے اور جو ڈسٹینس ہوتی ہے وہ ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ قریب آئے قدرت کے. نہیں، نیچر کے اندر تو بالکل ہے. ایک تو لکی بھی آپ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو آپ نے پروفیشن چوز کیا، پھر آپ کو سکسیز بھی اس طرح ملی، آپ نے سیکریفائسز کیے اوبیسلی لیکن ملی. پھر اس کے بعد آپ دنیا میں اگر 12 یا 13% ہوں گے تو میرے خیال سے اس سے بڑی اچیومنٹ پاکستان کے لیے. میرے خیال سے ایک اور چیز میں یہ بھی کہوں گا یہاں پہ، ہمارے لوگوں کو ریکگنائز کرنے کی بھی نہیں رہی کہ بھائی اتنی بڑی اچیومنٹ ایک چیز ہو رہی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کر کے اس کو فائدے بھی لے کے آئیں. چونکہ آپ خود ایک برینڈ ایمبیسڈر بنیں گے اس چیز کا، ابھی آلریڈی ہیں لیکن جب بنیں گے تو میرے خیال سے پورا، چاہے وہ جی بی گورنمنٹ ہو یا پورے پاکستان ہو، اس پورے کے اندر ایون ایچ کے ایچ کمیونٹیز باقی والے جتنے ان کے لیے آپ ایک سیٹ ایگزامپلز ہوں گے تو بہت اسموتھلی. ہم امیدیں ہیں کہ جیسے آپ نے اسکول سے کہا، اسکول سے اسٹارٹ ہوں گی لیکن چیزیں میرے خیال سے ریجنل اور گلوبل چیزیں جائیں گی انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ انسان کی نیتوں کے اوپر ہے. اگر آپ نیت اچھا رکھیں گے، خلوص نیت سے کام کریں گے تو سکول نہیں اور بھی زیادہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. چلیں، ہماری سپورٹ، ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تھینک یو.